السلام علیکم۔ ایک کمپلیٹ ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے دل دیا روشن ہوا، رائٹر شمائلہ دل عباد۔ تو پھر سن لیجئے۔ صبر کرو عشرت بہن، صبر۔ ارے کیسے صبر کر لوں؟ میری ماں جائی کی نشانی کے ساتھ ایسا ظلم، ہائے میرے اللہ، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میری مسکین بھانجی پہلے سوتیلوں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی ہے، پھپھا سے ہی نکاح رکھ دیا، میرے ربا کیا کروں؟ عشرت ایک بار پھر منہ پر کپڑا رکھ کر سسکنے لگی۔ انہیں دیکھ کر گل کے سینے میں بھرا دھواں آنکھوں سے بہنے لگا۔ وہ جو کب سے ضبط کا دامن پکڑے خاموش آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ خالہ کا بار بار سسکنا اسے گھٹی گھٹی آواز میں کھل کر رونے پر مجبور کر گیا۔ کیا زیادہ ہی بڈھا ہے؟ بڈھا ہے یا نہیں، پر پھپھا تو ہے نا، آج الفت زندہ ہوتی تو میں دیکھتی۔ کون اس کی گل پری کا رشتہ دو ہاتھ جو پھپھا سے کرتا؟ کون اسے پھپھی کے 2 بچوں کی ماں بنا کر رخصت کرتا؟ بڑے خواب تھے ہم دونوں بہنوں کے، ایک ساتھ ہماری شادی ہوئی، ایک ہی مہینے میں میرا عثمان اور گل پری پیدا ہوئے۔ اسے بہت شوق تھا گل کا نام گل بدن رکھنے کا، تب بھی اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اور اب دیکھو، اتنے دکھ دیے کہ دکھ پیٹ کا کینسر ہی بن گئے، جان ہی لے کر چھوڑی۔ حق کہا، سوچا تھا جب بچے بڑے ہوں گے تو گل کو اپنے عثمان کی دلہن بناؤں گی، لیکن میری نصیب جلی بہن بہت ہی تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی ہم، اور چھوٹی سی گل کو روتا چھوڑ کر قبر میں جا سوئی۔ ماں کے ذکر پر گل کی ہچکیاں بن گئیں۔ عشرت نے اب اسے ساتھ لگا لیا۔ ہمسائے آسمان نے ایک لمبی سی آہ بھری، بس جی جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے والوں کو روگ لگ جاتا ہے۔ عشرت نے ناک رگڑ کر صاف کی، گل آئی ہے، تیرا بہنوئی لینے بھی آتا ہی ہوگا، کھانے وانے کا انتظام نہیں کرو گی کیا؟ عشرت نے آسماں کی چٹوری اور دوسروں کے گھروں سے مانگ کر کھانے والی عادت پر دل ہی دل میں 3 حرف بھیجے۔ میرے بہنوئی نے میری بار بار کی منتوں کے بعد اس بار ہم خالہ بھانجی پر احسان کیا، شام کو لینے آئے گا۔ بڑی بات ہے، تمہارا ایک گلہ تو دور کر دیا۔ اب دور کیا، جب وہ 2 ہفتوں بعد اس کا نکاح ہے، جب وقت تھا تب تو کبھی نہ آنے دیا۔ گول کیا ہر وقت گھر میں قیدی رہتی ہو یا کہیں اور آتی جاتی ہو؟ صرف ننھیال سے تکلیف ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی تو کھلی اجازت دے رکھی ہے اس نے، اور جب سے الفت فوت ہوئی تب سے مجال ہے گل کو کبھی ہمارے پاس رہنے دیا ہو۔ ہمیں کہا گیا جس نے گل سے ملنا ہو 100 بسم اللہ 100 بار آئے، گل کسی کے گھر اکیلی نہیں جائے گی، نہ رات رکے گی، تمہیں پتہ تو ہے، کبھی خود لے کر آیا بھی تو آدھے گھنٹے میں واپس لے جاتا ہے اسے۔ تفصیلی جواب پھر سے عشرت نہیں دیا۔ گل خاموش ہو کر اپنی سرخ آنکھیں اور ناک مسلتی رہی۔ بس جی، یہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے پوری ڈائن ہوتی ہے، آسمان نے اظہار خیال کیا۔ گل نے بوجھل دل کو سنبھالنے کے لیے ادھر ادھر یوں ہی نظریں گھمائی تو عثمان اسے اشارے کرنے لگا۔ اس نے خالہ عشرت اور ان کی ہمسائی آسما کو دیکھا، وہ دونوں بدستور گولزوخ اور اس کی شادی کو ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے پھر سے سر گھما کر اندر کمرے کی طرف دیکھا، اب عثمان کے ساتھ ندا بھی اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا صحن میں لگے اس دھریک کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر سیدھی ندا وغیرہ کے پاس پہنچ جائے، لیکن پھر اس کی ازلی بزدلی اور فطرت اس کے آڑے آ گئی۔ بے بسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ آسما آنٹی، آج ہم نے کھانا باہر سے منگوانا ہے، مہنگائی بہت ہے، ہم آپ کے لیے بالکل نہیں منگوا رہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں۔ ندا اور اس کے بہن بھائی اس سے مایوس ہو کر سہن میں اب ان کے پاس ہی آ گئے تھے۔ ہائے ہائے عشرت، سن رہی ہو اپنی لڑکی کی زبان؟ غلط کیا کہہ رہی ہے میری لڑکی؟ تمہاری عادت تو محلے بھر کو پتہ ہے، سارے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں۔ ماں کی بات پر ندا، فضا اور عثمان ہنسنے لگے۔ قسم لے لو جو اب کبھی تمہاری دہلیز پار کروں، سچی قسمیں آنٹی، میری قسم، جو اب آپ ہمارے گھر کھانے کے وقت آئیں۔ ندا، فضا اور عثمان ایک بار پھر آسما کو چڑھانے لگے۔ تم لوگ کم چٹورے ہو، کونے والی صفیہ کہہ رہی تھی میلاد ہو یا قرآن خوانی، آپا عشرت اور اس کی بیٹیاں ہمیشہ ہر جگہ صرف کھانے کے وقت پہنچتی ہے، ذرا جو شرم آتی ہو۔ آسما آنٹی، صفیہ تو ہم سے جلتی ہیں، ہم جلنے والوں کو جلاتے رہیں گے۔ عشرت نے بھی سر ہلا کر بیٹیوں کی تائید کی۔ گل کو خالہ اور خالہ کی اولاد پر رشک آیا۔ کتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ، کسی سے ذرا بھی نہیں ڈرتے، نہ دبتے نہ جھکتے۔ ایک میں ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں، بزدل، کم ہمت، رتی بھر اعتماد نہیں۔ اب وہ سب ڈرائنگ پلس ڈائننگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ پرانی طرز کی لکڑی کی میلی کچیلی ڈائننگ ٹیبل پر دہی بھلے، سموسے اور فالودہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں بیٹھے تو گل بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد خالہ سمیت
سموسے کچومر کرنے اور زیادہ سے زیادہ چٹنی ڈالنے کی گویا ریس ہی لگ گئی۔ فضا نے اپنی سموسوں کی پلیٹ میں دہی بھلے ڈالنے چاہے تو عثمان نے بہت سختی سے پکڑ لیا۔ یہ میں لے کر آیا ہوں، پتہ ہے مجھے تم گل کے لیے لے کر آئے ہو، لیکن پیارے بھیا اب اس کے پھپھا سے اس کی شادی ہونے والی ہے، اسے پٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈو۔ گل سٹ پٹا کر رہ گئی۔ فضا کے باؤل کھینچنے کی وجہ سے کچھ دہی بھلے ٹیبل پر گر گئے۔ ندا نے بہن بھائی کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر اپنا چمچ بھر لیا۔ ٹیبل صاف نہیں ہے ندا مت کھانا، تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ گل کی نفیس طبیعت پر ٹیبل کی چکنائی اور گراں گزر رہی تھی، اس پر فضا کی بات نے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کیا تھا۔ جب بھی اس نے ندا کو ٹوکا تھا تاکہ دھیان بٹ سکے۔ فضا کی باری تھی صفائی کرنے کی، اس نے کی نہیں۔ میں کیوں چکنائیاں صاف کرتی پھروں، تم نے کبھی کی ہیں؟ جیسے اوپر اوپر سے تم صفائی کرتی ہو ویسے ہی میں، ایسی چمکتی صفائی چاہیے تو کام والی رکھ لو۔ نالائق اولاد، سکون سے کھانے بھی نہیں دیتی۔ امی بات ندا نے شروع کی تھی، وہ تینوں آپس میں شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں عثمان نے ایک پلیٹ میں سے دہی بھلے نکال کر دیے اور دوسرے میں آخری بچا ہوا سموسہ رکھ کر دیا۔ چٹنی ختم ہو چکی تھی۔ کھاؤ اور جان بناؤ ڈیئر کزن، کیا ہوا جو شادی نہیں ہو رہی، دوستی تو ہو سکتی ہے۔ عثمان کا حلیہ بھی معروف انڈین ہیرو جیسا تھا، اس نے بات بھی اسی کی طرح نیم باز آنکھوں میں رومانس بھر کر کی۔ تو گل کو کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ کیسے لگے سموسے اور فالودہ؟ سب کچھ دل لگا کر کھانے کے بعد اب وہاں ماں بیٹیاں پھر سے اس کی طرح متوجہ ہو چکی تھیں، جبکہ خود گل نے صرف دہی بھلوں کے چند چمچ ہی کھائے تھے۔ فالودہ تب تک پانی بن چکا تھا۔ اس کے انکار پر وہ بھی عشرت نے کھا لیا۔ عثمان کسی کی کال سن کر باہر جا چکا تھا۔ تم نے فیشل کرانے شروع کیے؟ دلہنیں تو شادی سے کئی ماہ پہلے ٹریٹمنٹ شروع کر لیتی ہیں۔ پھپھا سے نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں۔ فضا نے چٹخارا بھرا۔ تو اور کیا، فیشل تو وہ کروا رہا ہوگا جسے ایسی کم عمر اللہ میاں کی گائیڈ دلہن مل رہی ہے۔ اس کی تو ندیم نے لاٹری نکال دی۔ عشرت نے بیٹیوں کی بات آگے بڑھائی۔ میں تو کہتی ہوں گل اس نکاح سے انکار کر دو، میں ہوتی تو کب کا کر چکی ہوتی۔ میں نہیں کر سکتی نا۔ گل کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایسا کرو، اگر تمہیں ندیم خالو اور اپنی آنٹی سے ڈر لگ رہا ہے تو عین نکاح کے وقت انکار کر دینا، تب تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کوئی ٹارچر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ندا۔ تب ہم لوگ کہیں گے گل کی شادی ہمارے عثمان سے کر دیں، یوں تمہیں تمہارا ہم عمر من پسند دولہا مل جائے گا، اپنے ظالم باپ سوتیلی ماں سے جان چھوٹ جائے گی۔ گل کہنا چاہتی تھی کہ عثمان کو زبردستی میرا من پسند نہ بناؤ، لیکن وہی عزلی کم ہمتی خوف آڑے آ گیا۔ بولی تو صرف اتنا، نہیں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بزدل نہ ہو تو کرو پھر اسے پھپھے سے شادی، اور پھر کرنا اپنے پھپھے سے ہی رومانس۔ ندا جھنجلا ہی گئی۔ کتنا گندا لگے گا تمہیں ایسے شخص سے رومانس کرنا جو تمہارا انکل تھا۔ شادی تو کزن یا پھر آؤٹ آف فیملی اچھی لگتی ہے، کسی چچا ماموں خالو پھپھا سے تو ہرگز بھی نہیں۔ میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں مجھے شادی والا رومانس ان رشتوں سے کرنا پڑے تو۔ اور کیا، گل کی ہمت ہوگی بھائی جو پھپھا کو جانو کہے گی اور اس کے بچوں کی ماما بھی بنے گی۔ میں ہوں تو پاس بھی نہ آنے دوں، نیلا تھوتھا گھول کر پی لیتی، پھپھا سے رومانس نہ کرتی۔ گل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن عشرت یوں بے نیاز فون دیکھتی رہی جیسے لڑکیوں کے فیشن شو پر ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی ہو۔ گل جانتی تھی اس کی خالہ کھلے ڈلے مزاج کی ہیں، وہ بھی عنقریب اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گی، یا پھر بیٹیاں ماں کو شامل کر لیں گی۔ وہ اس گفتگو کو روکنا چاہتی تھی کیونکہ یہی وہ باتیں تھیں جو وہ کئی دن سے خود سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے سب باتیں سوچتے خود سے شرم آتی تھی۔ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، بدن ہر وقت بخار کی کیفیت میں سلگتا تھا، پر تھرمامیٹر میں بخار نہیں آتا تھا۔ اسے اپنے بخار کا معلوم تھا کہ تھرمامیٹر میں آنے والا پر جان بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ گھمبیر روگ ڈاکٹر کیسے دریافت کر لیتا؟ میڈیکل کی کسی کتاب میں یہ روگ شامل ہی نہیں تھا۔ اس روگ کا نام اس کی جوان سال مرحومہ پھپھو کے میاں میجر سفیر سے اس کا نکاح تھا۔ سفیر، نکاح کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ تو پسند کر لو پتر، پیچھے دن ہی کتنے ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں 2-4 سوٹ اور بھی لے لو، اپنی شاپنگ خود کر لو، ہماری کیوں تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ ماں میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، آپ کے لیے کافی نہیں؟ میرا مذاق بنوانا چاہتی ہیں؟ توبہ کرو، نکاح تو پاک صاف رشتہ ہے، اس پر کوئی مذاق کیوں بنائے گا؟ مذاق تو حرام تعلق پر بنتا ہے، مذاق کا تمہیں خود ہی وہم لگا ہوا ہے۔ وہ جو اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہا تھا بھنا کر رہ گیا۔ ظفری، جی صاحب۔
ظفری بوتل کے جن کی طرح لاؤنج میں نمودار ہو گیا۔ مناہل کہاں ہے؟ سر بیبی لان میں کھیل رہی ہے۔ زین کو بھی لے جاؤ، دونوں کو لے کر پارک چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے صاحب۔ خدیجہ بیگم اس کی کارروائی دیکھتے تسبیح کے دانے گراتی رہی۔ اب وہ ماں کے سامنے والے صوفے پر جم کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے سیاہ ٹراؤزر کو کھینچ کر ٹخنوں سے اونچا کیا۔ خدیجہ بیگم خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ ماں، آپ کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ خدا تمہیں میری عمر بھی لگائے، 35 سال 4 مہینے اور 13 دن۔ اللہ عمر دراز کرے۔ خدیجہ نے پہلو تہی جاری رکھی۔ بشرا کی بھتیجی کی عمر کتنی ہوگی؟ 20 سال یا 21 سال؟ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے میرا وہم ہے، میرا سرکل، یہ جو میرے ارد گرد آفیسرز اور ان بیگمات رہتی ہیں، میرا مذاق نہیں اڑائیں گی؟ تو تم نے تنہا رہنا تھا، شادی نہیں کرنی تھی؟ جوان جہان ہو، بچے چھوٹے ہیں، تمہیں اور گھر کو عورت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہی لو، کہہ رہا ہوں عورت کی ضروریات بھی کسی لڑکی کی نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ باتیں دل سے نکال دو۔ گل کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، اس کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ خود سے 15 سال بڑے، 2 بچوں کے باپ سے شادی سے اس کے نصیب جاگ جائیں گے؟ کیا نصیب ہے بیچاری کے؟ اور آپ کو ان کے اشارے کنائے بہت سمجھ آتے ہیں۔ تلخ جواب دیا گیا۔ تمہارے ابو مجھ سے 17 سال بڑے تھے۔ کیسی اچھی گزری؟ تم لوگوں کو پتہ ہی ہے تمہارا بہنوئی نازیہ سے 13 سال بڑا ہے۔ کیسی اچھی گزر رہی ہے۔ اس لیے عمر کی بات مت سوچو، یہ سوچو تمہارے بچوں کو اچھی رحم دل ماں مل جائے گی۔ بن ماں کی بچی ہے، مجھے معلوم ہے، اس نے سوتیلی ماں کے سائے میں جیسا وقت گزارا اب تمہارے بچوں سے ویسا سلوک نہیں کرے گی، نہ کسی کو کرنے دے گی۔ حالات کے مارے لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ آپ جتنی دلیلیں دے رہی ہیں میں جانتا ہوں سب بوگس ہے، اصل بات وہی جو میں نے پہلے دن کی تھی۔ بہتر ہے آپ خود سے اعتراف کر لیں اور دعا کریں آپ کی نفسیاتی گرہ والا فیصلہ میرے اور اس میں میرے بچوں کے لیے اچھا ثابت ہو، ورنہ میری مشکلات میں بدترین مشکل ہوگی جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شادی نہ چل سکی تو صرف آپ کی وجہ سے میرے سرکل میں تماشا بن جائے گا۔ اللہ رحم کرے، کیسی بدفعل منہ سے نکال دے، میرا تو دل ہی ڈوب گیا۔ آپ کی نفسیاتی تسکین کی خاطر میری اور بچوں کی آئندہ زندگی نہ ڈوب جائے۔ سفیر بیٹا میرا یقین کرو، اس بار کوئی نفسیاتی گرہ یا نا کا کھیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ پیش نظر اس بچی کی زندگی اور تمہارے بچوں کی زندگی، اللہ جانتا ہے میں نے فیصلہ کس قدر خلوص سے کیا ہے۔ گل پری بڑی بھولی بھالی شریف النفس اور سمجھدار بچی ہے۔ حقیقت اس سے الٹ نکلی تو میرے تو دم مسافر ہو جائیں گے، پچھتاوا میری جان لے لے گا۔ گل گھر آ گئی تو زخم بھر جائے گا انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ ایسا سہولتوں بھرا گھر، تم جیسے نیک رحم دل اور افسر خاوند کا ساتھ اسے بھی اپنے سانپ کا غم بھلا دے گا۔ بڑی مشکل زندگی کاٹ رہی ہے بچی، عذرا اس کے لیے وہی جلاد سوتیلی ماں جس سے زمانہ ڈرتا ہے۔ ندیم گھر کے سکون کے لیے چپ ہو گیا، ایسا چپ کہ مسکین بیٹی کے ساتھ اس کے سامنے زیادتی ہوتی ہے۔ پھر بھی چپ کا چپ مٹی کا مات ہو، تم سے پیار محبت ملے گی تو وہ لڑکی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گی یا پھر میری دنیا پلٹا دے گی۔ سفیر نے ماں کا چہرہ اور امید دیکھ کر یہ بات دل میں کہی تھی اور بچوں کو دیکھنے کے لیے سامنے سے اٹھ گیا۔ اس نے بھلے دل میں کہی تھی پر گونج خدیجہ کو سنائی دی تھی۔ سفیر سچ تو نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی نفسیاتی تسکین کی خاطر تو دوبارہ اس گھر کی لڑکی نہیں لی۔ کتنی ہلکی بات ہوگی۔ سفیر ذہین بچہ تھا، اس نے سارے حالات میرے ساتھ بھوگتے ہیں۔ اس نے یقیناً ابتدا سے میرا مسئلہ سمجھ لیا تھا، جب ہی دوسری بار اتنے کھلے لفظوں میں کہہ کر گیا ہے۔ وہ تو میرا بے حد احترام کرتا ہے، بشرا کی جیتے جی اس نے کبھی یہ بات نہیں جتائی، حالانکہ تب جتانے کا وقت تھا۔ اب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے میرا بچہ بہت پریشان ہے، پر میرے کیے رشتے کو توڑ پھر بھی نہیں رہا۔ خدیجہ نے پاؤں سمیٹ کر صوفے پر رکھے اینک اتار کر آنکھیں دبائیں۔ غریب گھروں کے بچے دنیا کے تھپیڑوں اور امیر رشتہ داروں کی بدولت بڑی جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے احساس کمتری نامی بلا ان کے اندر پنپنے لگتی ہے۔ خدیجہ ماضی کے اوراق پلٹنے لگیں۔ جب وہ چھوٹی تھی چچا چچی امیر تھے، وہ بھاگ بھاگ کر اپنی ہم عمر کزن صابرہ اور اس کے کھلونوں سے کھیلنے پچھلی گلی میں خریدی چچا کی نئی نویلی کوٹھی میں جایا کرتی تو چچی اور صابرہ اسے نوکر بنا لیتی تھی۔ سمجھدار ہونے پر اس نے جانا چھوڑا تو صابرہ خود اپنی چیزیں اٹھائی سے دکھانے پہنچ جاتی، تاک تاک کر نشانے لگاتی، اس کی گھٹیا کوالٹی کی چپل لباس کا مذاق بنا کر جاتی۔ منگنی ہوئی تو صابرہ کی اپنے جیسے گھر میں ہوئی، خدیجہ کی اپنے جیسے گھر میں نسبت طے ہو گئی۔ وہ جو خدیجہ کو امید تھی شادی کے بعد صابرہ کی برابری پر آ جائے گی وہ بھی جاتی رہی۔
صابرہ کے میاں کا کاروبار پھلتا پھولتا رہا۔ خدیجہ اپنے غم گسار ساتھی کے ساتھ زندگی سے جنگ جیتنے کے لیے سلائی مشین سنبھال کر بیٹھی رہی۔ جب جب وہ میکے جاتی، روایت کے مطابق چچا کے گھر بھی جانا پڑتا۔ ظہیر، سفیر، ناز اور سلمہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ بچوں کی خواہش ہوتی وہ بھی چھوٹے اور امیر نانا ابو کے ڈرائنگ روم کے بڑے بڑے نرم و ملائم صوفوں پر بیٹھ کر شوق پورا کریں، لیکن چچی اسے اور اس کے بچوں کو چارپائی پر بٹھاتی، پھر سناتی کہ صوفے تو امیر لوگوں کے لیے ہیں، کاروباری لوگوں کے لیے، تمہارے بچے بیٹھ کر خراب کر دیں گے۔ نازیہ کھلنڈری تھی۔ ایک بار صابرہ بھی آئی ہوئی تھی تو وہ اس کی بیٹی بشرا کے ساتھ صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تب چچی سے پہلے صابرہ نے نازیہ کو اٹھا دیا تھا۔ اے باندری، پیچھے صوفے پر بیٹھتی آئی ہو کیا؟ نہ تیرے نانا کے گھر صوفہ سیٹ ہے، نہ تیرے باپ کے گھر، ادھر آ کر مخمل کے صوفے بیٹھنے کا بڑا ہی شوق ہے۔ نازیہ بچی تھی، ایسے طنز کیا سمجھتی؟ ظہیر، سفیر بڑے تھے، چارپائی پر پیر لٹکا کے بیٹھے، سب سنتے اور دیکھتے رہے۔ واپس جا کر ماں سے صاف کہہ دیا، چھوٹے نانا ابو کے گھر آپ اکیلی جایا کریں، ہمیں نہ لے کر جایا کریں۔ خدیجہ نے بھی یہ بات جیسے پلے باندھ لی۔ اس کے بعد کسی بچے کو چچا کے گھر نہ لے کر گئیں۔ بچے ان کے سارے لائق فائق تھے، باپ کی طرح ذہین، فتین، محنتی، فرما بردار، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی خود ہی چھوٹی عمر سے اٹھا رہے تھے اور چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرتے۔ وقت اور قسمت ان پر مہربان بھی تھی، چنانچہ جو ہی ظہیر نے CSS کے بعد فوراً سروس جوائن کی تو لوگوں کے رویے بدل گئے۔ فوج میں کمیشن مل گیا، نازیہ کو سرکاری کالج میں لیکچرشپ، اور سلمہ مقامی ووکیشنل سینٹر کی ہیڈ لگ گئی۔ ظہیر کی شادی اس کے کولیگ سے کروا کے خدیجہ نے صابرہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی بیٹی بشرا کا رشتہ سفیر کے لیے مانگا۔ صابرہ کے میاں نے شکر گزاری کے ساتھ ہاں کر دی۔ بچوں کے جوان ہونے پر جیسے خدیجہ کے حالات بدلے تھے، ویسے صابرہ کے بدتر ہوئے تھے۔ جوان بہو کی وفات، دن بدن روبہ زوال کاروبار، لاپرواہ اولاد، جس پر دولت کے گھمنڈ میں صابرہ نے توجہ نہ دی تھی، اور میاں اس کا کاروبار میں لگا رہا تھا۔ وہی بچے رہی صحیح پراپرٹی کی تقسیم کے نام پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس پر بڑھتی مہنگائی، سارے مصائب صابرہ کے گھر اکٹھے ہو چکے تھے۔ صابرہ صرف نام کی صابرہ تھی، تمطراق انداز گفتگو وہی تھا، اس لیے خدیجہ بھی بشرا کے ساتھ کبھی کبھار ساس بن جاتی تھی، لیکن صرف کبھی کبھار۔ پر صابرہ کے ساتھ وہ نک چڑی سمدن 24 گھنٹے بنی رہتی تھی۔ ہر موقع پر صابرہ کو سابقہ سلوک یاد دلاتی، اتنا خیال ضرور رکھتے کہ سفیر اور بشرا کے سامنے ماضی کبھی نہیں دہراتی تھی۔ سفیر کبھی بشرا کے ساتھ اپنے سسرال زیادہ نہیں گیا، بس گھنٹہ بھر رکتا اور بشرا کو چھوڑ کر واپسی کی راہ پکڑ لیتا۔ 6 سالہ سمدھیانے میں 4 سال ایسے گزرے تھے، باقی کے مہینے بشرا کی بیماری میں گزرے۔ ان دنوں خود خدیجہ کو ہر شے بھول گئی تھی، یاد تھی تو صرف بشرا کی تکلیف، اپنے پیارے بیٹے کا ٹوٹتا ہوا گھر۔ بشرا کی وفات کے بعد اس کی بھتیجی اور ندیم کی بیٹی گل پری سے سفیر کا دوبارہ نکاح طے کرنا نفسیاتی تسکین نہیں تھی، بلکہ سفیر کے بچوں کے لیے یقینی نرم دل اور حالات کی ماری ماں ڈھونڈنا تھا۔ گل پری جیسی بن ماں کی بچی سے زیادہ نرم دل خدیجہ کو کوئی نہیں لگی۔ چنانچہ صابرہ کے 1-2 بار کیے گئے اشارے کنائیوں کو سمجھ کر خدیجہ نے سرسری بات کی تو صابرہ اور ندیم نے آنند فانند بات ہی پکی کر دی تھی، یوں جیسے وہ صرف خدیجہ کے منہ سے ایک بار یہ الفاظ نکلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد تو صابرہ ایسی حاوی ہوئی، نکاح کی تاریخ بھی اسی وقت پکی کرا لی، جس پر سفیر خوش نہیں تھا۔ اسے ماں سے گلا تھا کہ اس سے مشورہ کیے بغیر بالا اس نے نکاح طے کیا تھا۔ مہندی کی دلہن اور اکیلی، مجھے بخار ہے، اس لیے دادی نے کہا دوا کھا کر ان کے کمرے میں لیٹ جاؤں۔ کوئی شور شرابہ، کوئی رونق میلہ نہیں لگ رہا۔ تمہاری مہندی ہے یا گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی؟ فوتگی نہیں ہوئی اس گھر میں، بس میری بہن نے فوت ہونا تھا، اس کی بڈھی کھوسٹ دادی 100 جوانوں کی جان لے کر فوت ہوگی۔ عشرت نے دانت پیس کر گویا صابرہ کو پیس ڈالا۔ گل پری اسکرین پر عشرت اور ندا فضا کو سامنے پا کر خاموش آنسو بہانے لگی۔ اس گھر کے مکینوں کے نزدیک اس کے ننیالی رشتے کمتر، غیر مہذب، گندے لوگ تھے۔ عشرت کے گھر سے آنے کے بعد کئی بار غمزدہ دل خالہ اور ان کی بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے مچلا، پر تب ندیم اور صابرہ نے اسے جھڑک کر بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں بات چیت کی، لیکن اب ندیم نے خود ہی سے عشرت کی ویڈیو کال پر فون ہی پکڑا دیا تھا۔ ہم لوگ صبح تمہارے نکاح میں آ رہے ہیں، ندیم خالو نے ابھی دعوت دی ہے۔ اس پر اسے حیرت ہوئی، پر زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ سوچ تو صرف نکاح پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ خاص کر اس دن سے عشرت اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ چند گھنٹے گزار کر
یہ نکاح برا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہمسایوں کی لڑکی سے عذرا نے اس کے انکار پر زبردست یہ کہتے ہوئے مہندی لگوائی تھی کہ صبح سارے رشتہ دار کہیں گے۔ سوتیلی ماں تھی اس لیے دلہن کے سہاگ کی مہندی تک نہ لگوائی۔ رونے کے بجائے دلیر بنو، صبح نکاح کے وقت انکار کر دینا، پھر امی اور ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ فضا نے پھر سے اسے اکسایا تو اس نے وہی پرانا طریقہ استعمال کیا، یعنی انکار میں سر ہلا دیا۔ جب ہماری بات نہیں ماننی، ہمارے سامنے رونے کی بھی ضرورت نہیں، کرو اپنے پھپھے سے شادی۔ ہم نے تو کزن سمجھ کر مبارکباد کے لیے فون کیا ہے۔ نیدا کی زبان گویا تلوار کی تیز دھار تھی۔ گل کے آنسو تواتر سے بہنے لگے، ساتھ عشرت نے بھی آنکھیں رگڑنی شروع کر دیں۔ امی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تم کون سا بزدل ہو، ڈرپوک تو تمہاری بھانجی ہے، ہم پر اعتبار نہیں کر رہی۔ ارے کیا اعتبار کرے، ماں کی خوشبو سے واقف ہوتی تو مجھ سے ماں کی مہک آتی اسے، پر اسے اندازہ ہوتا ماسی بھی آدھی ماں ہی ہوتی ہے۔ ان ظالم لوگوں نے ماں بھی خدا جانے زہر دے کر ہی مار دی۔ مجھے پتہ ہے خالہ آپ میرا درد سمجھ رہی ہیں، آپ اور ندا فضا نے تو اسی دن میرا درد سمجھ لیا تھا، حالانکہ میں نے تو ایک لفظ نہیں بتایا تھا جب آپ لوگوں نے میرے بنا کہے میرے دل کا حال جان لیا۔ بس آپ کو میری خوشی کی پرواہ، میری بچی، کاش تیری ماں زندہ ہوتی تجھے بتاتی، میں اس سے اتنا پیار کرتی تھی، پر تجھ میں وہی دکھتی ہے، تجھ سے دل جڑا ہے میرا۔ خالہ میں نے سفیر پھپھا سے شادی نہیں کرنی، میرا دل نہیں مانتا، وہ تو بشرا پھپھو کے شوہر ہیں۔ میں تو ان کو اب بھی سفیر پھپھو اور بشرا پھپھو کا شوہر ہی سمجھتی ہوں، ان کا اپنا شوہر نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس نے سسکی بھری دادی اور پاپا گناہ کر رہے ہیں تو اور کیا، ثواب کا کام کر رہے ہیں، گناہ ہی کر رہے ہیں نا۔ ندا نے شرر بار لہجے میں گل پری کے خیالات کو مزید پختہ کیا۔ میری بچی اسی لیے کہہ رہی ہوں عین وقت پر انکار کر دینا، مجھے پتہ ہے ندیم اور تیری بڈھی کھسڑ دادی کتنا شر ڈال لیں گے، پر ان کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، میں 15 کو کال کر لوں گی۔ نہیں خالہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا زیور کتنا ہے تمہارے پاس، میرا مطلب ہے کتنا ڈال دیں؟ زیور تو نہیں ڈال دیں، گل پری نے بتایا۔ جہیز نہیں دیا تمہیں، کپڑے، فرنیچر، بجلی کا سامان؟ نہیں کچھ بھی نہیں دینا، دادی نے کہا ہے بشرا پھپھو والا جہیز ہی میرا ہے۔ ندا اور فضا ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ رنگت پھیکی پڑی تو عشرت کی بھی پڑی تھی، پر گل پری میں ایسی صلاحیت تھی اور نہ ہی ایسی صلاحیت ہو سکتی تھی جو کھرے کھوٹے کی پہچان کراتی۔ ارے کیا قبر میں لے کر جائیں گے پیسہ؟ امی میرے خیال میں صبح کو اسے زیور وغیرہ دیں گے اس کے پاپا اور دادی۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ کس سے بات کر رہی ہے گل؟ صابرہ بی بی بے آواز دروازہ دھکیل کر اندر آ چکی تھی، پھر انہوں نے گردن جھکا کر خود ہی اسکرین پر عشرت کو دیکھ لیا۔ لو بھلا، یہ خود لوگوں کو لوٹتے نہ تھکے، تجھے کیا دے گی یہ لٹیری؟ عشرت خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اللہ حافظ گل، اللہ حافظ خالہ۔ اب تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ صبح لمبا سفر کرنا ہے، اوپر سے بخار چڑھا کر بیٹھی ہو۔ ہاں یہ بھی میرا ہی قصور ہے، میں نے بخار کو پیغام بھیجا ہے، پر وہ بول نہیں سکتی تھی، اسے یاد تھا جب اسے بولنا آیا تھا تبھی اسے چپ کروا دیا گیا تھا بزور بازو۔ اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ صبح ہونے سے ٹلی، نہ سرگودا سے میجر سفیر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آئی۔ بارات پہنچنے سے پہلے عشرت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں اسے تیار کیا جا رہا تھا۔ امی اتنا ہلکا سوٹ؟ ندا اس پرانی طرز کے خاصے پرانے ہو چکے مکان میں شعور سنبھالنے کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ اس کے ذہن میں تو مرحومہ خالہ کی کوٹھی اور سسرالی عمارت تھی، پر یہاں تو سب ان کے اپنے گھر جیسا ہی تھا۔ سوٹ بھی ہلکا ہے، سونے کا زیور بھی کوئی نہیں، ساری آرٹیفیشل جیولری ہے۔ عذرا بہن گل کو سونا کتنا ڈال دے ہو؟ عشرت نے خاصے بھولے پن سے استفسار کیا۔ ہم تو نہیں ڈال دے، تم ننیال سے ٹانکی لے کر آئیے تو ڈال دو۔ عذرا کبھی موقع سے نہیں چوکی تھی تو اب کیسے چوک جاتی؟ عشرت تو اس کی سوکن کی بہن تھی جسے اس کے شوہر نے دھواں دھار عشق کے بعد حاصل کیا تھا۔ سلمہ آ گئی ہے؟ کسی نے پکار کر کہا تو عذرا باہر کو لپک گئی۔ یہ سلمہ کون ہے؟ ندا نے ماں سے پوچھا۔ سفیر کی بہن ہے۔ بھرے کمرے میں سے کسی خاتون نے جواب دیا۔ گل کا میک اپ آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، وہ تو انہوں ایک دوسرے کے کان میں گھس گئیں۔ امی اب گل سے مت کہنا کہ نکاح سے انکار کر دے، ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، الٹا گل ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ عثمان کو صرف عشق کرنا آتا ہے، کام نہیں کرنا آتا، اس اکیلے کوئی پالتے رہیں تو بہتر ہے۔ تو اور کیا، ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اے لو میں پاگل ہوں، خالی خولی لڑکی لے کر اپنے گھر مصیبت ڈال لوں؟ میں نے بھی آتے ہی سب کچھ دیکھ لیا تھا، اس لیے گل کے پاس نہیں بیٹھی۔ گل پری کو تیار کر کے چند لڑکیاں اپنے اپنے موبائل میں تصویریں بنانے لگیں تو ندا فضا نے بھی دیکھا دیکھی بنا لی۔ ہلکے کام والے سوٹ کے باوجود
میک اپ نے اس کے نقوش نکھار کر حسین کو حسین ترین بنا دیا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، قاضی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ ہائے، بارات کا بھائی پتہ ہی نہیں چلا۔ لو، کون سا دولہا کی پہلی شادی ہے، رنڈوائے مجبوری میں بچوں کے لیے شادی کر رہا ہے۔ اب بینڈ باجے کے ساتھ بیاہنے تھوڑی آتا، پہلی شادی پر اسی سفیر کی بارات دیکھنے والی تھی۔ میں کہتی ہوں پورے محلے میں ایسی بارات آج تک کسی کی نہ آئی جیسی بشرا کی تھی۔ بس جی، اللہ جنت میں جگہ دے بیچاری کو۔ گفتگو تھی اب برازیل کی چھریاں جنہوں نے گل پری کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بیٹیاں سائن کر دو، ندیم کہہ رہا تھا لیکن وہ سن بیٹھی تھی۔ گل سائن کر میرے بچے۔ صابرہ ہال ہال گئیں۔ عشرت نے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی اوپر اٹھائی۔ میری شہزادی، میری بچی، سائن کر دے گل۔ اس نے لہو لہان دل و دماغ سے باپ کی نشاندہی پر نیلے رنگ کے بال پوائنٹ سے سائن کر دیے۔ صحن میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ فضا نے محدود سے لوگ دیکھے تو شدید مایوسی ہوئی۔ وہ تو امیر گھر میں بہترین لباس میک اپ کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، پر ہر شے ان تینوں کے لیے مایوس کن تھی۔ اتنے کم لوگ، اتنی کم بارات، لگتا ہی نہیں شادی ہے۔ آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کامن ہیں، اس لیے دولہا کے گھر سرگودا کوئی گیا ہی نہیں۔ صرف چند لوگ ہیں۔ دولہا کے ساتھ جو آئے ہیں خود اس کی سگی بہن بارات کے بجائے یہیں سے نکاح میں شامل ہو رہی ہے۔ سلمہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نے لمبا سفر منع کر رکھا، اسی مہینے ڈیلیوری ہے اس کی۔ دوسری خاتون نے پہلی کو مخاطب کیا۔ اچھا، تبھی یہاں سے شامل ہو رہی ہے۔ اور کیا، ادھر آدھے گھنٹے کا سفر کر کے گھر پہنچ جائے گی۔ سرگودا آنے جانے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ دونوں ہمسائے خواتین آپس میں ہی سوال جواب کر رہی تھیں۔ اس استثنا میں بار بار بہتی آنکھیں صاف کرتی صابرہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی نظر آئیں۔ موجود خواتین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ عشرت، ندا اور فضا نے بھی تقلید کی کہ دیکھے تو صحیح دولہا کو ساس بیگم سلامی میں آخر کیا دیتی ہیں۔ امی، یہ دولہا ہے، یہ تو کہیں سے پھپھا نہیں لگ رہا۔ اوف، یہ تو ترکش ڈراموں کا ہیرو ہے۔ کہاں گل جیسی ڈفر، بے وقوف، کہاں یہ اتنا ڈیشنگ۔ ندا سرخ گلابوں کا ہار پہنے سفیر کی دھڑا دھڑ تصویریں بناتی جا رہی تھی۔ امی کچھ کرو، وہ کوئی معجزہ ہو جائے، گل کی جگہ میں رخصت ہو کر سرگودا چلی جاؤں۔ لاڈلیوں کو گہرے غم میں ڈوبتے دیکھ کر عشرت کو بھی شدید دکھ ہو رہا تھا۔ خدیجہ خالہ واپس جائیں گی سرگودا یا سلمہ کے ساتھ رہیں گی؟ ابھی تو میں اپنی بہو کے ساتھ جاؤں گی بھائی۔ خدیجہ نے اینک درست کر کے بڑے پیار سے گل پری کو دیکھا۔ اب دلہن بھی باقی سب کے درمیان صحن میں صوفے پر بٹھا دی گئی تھی۔ کھانے کا سلسلہ چل رہا تھا، پر عشرت اور ندا فضا کے حلق سے کھانا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ بہو کا تو بہانہ ہے، اصل میں امی کو ٹینشن تو ظفری کی بیوی کی ہے، اس کے خاطر جانا چاہ رہی ہیں۔ نازیہ نے شرارت سے ماں کو دیکھا۔ یہ ظفری کون ہے؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ ظفری کہنے کو تو سفیر بھائی کا NCB ہے، لیکن آج کل ہماری والدہ کا چھوٹا بیٹا بنا ہوا ہے۔ امی بھی نہ بس۔ سلمہ نے سر پکڑا تو صابرہ ہنس پڑی۔ صابرہ خالہ، اماں نے وہاں بھی اپنا ممتا وافر مقدار میں ہر کسی پر انڈیل لی ہے۔ سفیر بھائی کہہ رہے تھے اماں نے میرے رینک کی ایسی تیسی کر دی۔ ہر گارڈ، پیون، سوئپر اماں کا بیٹا ہے۔ میجر صاحب گئے تیل لینے۔ نازیہ کی باتوں پر سب ہنس رہے تھے۔ خدیجہ شرمندہ سے اینک صاف کرنے لگی۔ ارے بس کرو لڑکیوں، ماں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ تو بچپن سے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اتنی ممتا شاید ہی کسی میں ہو جتنی خدیجہ میں۔ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیسے میجر بیٹی کے عہدے کا خیال رکھے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے خالص اور اتنے دوسروں میں گھل مل جانے والے۔ خدیجہ بھی ایسی ہے۔ یہ تو ہے، اماں میں ممتا تو کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ سفیر بھائی نے بھی سمجھا سمجھا کر ہار مان لی۔ امی، تمہیں اس کے فوجی افسر ہونے کا پتہ نہیں تھا؟ فضا نے پھر سے پوچھا۔ مجھے کیا خواب آیا تھا افسر ہے؟ ابھی تمہارے ساتھ ہی پتہ چل رہا ہے۔ ویسے نا مجھے تو باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل گیا کسی فورس میں ہے۔ فضا نے اپنے قیافے کی دھاگ بٹھانی چاہیے۔ مجھے تو ان سب کی باتیں کتنی الگ اچھی لگ رہی ہیں۔ کبھی سنی ہے ایسی باتیں؟ ایک ہم اور ہمارے محلے والے ہیں جو، چل اب بس کر ان کے قصیدے پڑھنے، روٹی کھا لے۔ امی، آپ کو روٹی کی پڑی ہے؟ میرا آئیڈیل گل کو مل گیا، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ نہیں ہوتی زندگی برباد، ابھی تو ساجی ہے نا۔ سب سے پہلے اس کمینے ساجی کو بلاک کرتی ہوں، کتنا بد شکل چھچورا ہے۔ اب تو اس سے ٹائم پاس کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ہائے، میرا آئیڈیل تو وہ تھا۔ ندا نے دور ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ حوصلہ کرو، آئی روز بوائے فرینڈ اور آئیڈیل بدل لیتی ہو، چند دن بعد یہ آئیڈیل بھی بھول چکا ہوگا۔ فضا نے بہن کو حوصلہ دینا چاہا۔ قسمیں، یہ والا آئیڈیل کبھی نہیں بدلا۔ بارڈر فلم دیکھ کر سنیل شیٹی پر کرش آیا تھا، پھر ڈرامہ عہد وفا یاد ہے نا؟ اس کی وجہ سے مجھے اور محبت ہوئی ہے فوجی افسر سے، کبھی کسی افسر سے دعا سلام تک نہیں ہوئی۔
ہمیں افسر نہیں مل سکتا تو ملنا تو اس کو بھی نہیں چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے گل کے میاں اور نندوں کو بتا دوں گل اس شادی کو گناہ سمجھتی ہے۔ ویٹر کے آنے سے ندا کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کی تیاری ہونے لگی تو عشرت، خدیجہ، نازیہ، سلمہ وغیرہ کے بیچ میں گھس کر کھڑی ہو گئیں۔ جی آپ گل کی ساس اور نندے ہو نا، میں گل کی خالہ ہوں۔ خدیجہ حسب عادت اتفاق سے ملی۔ نازیہ نے بھی اچھی دعا سلام کی۔ سلمہ کے انداز میں نخوت تھی۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ندا، فضا، گل کی کزنز ہیں۔ وہ جی میں نے کہنا تھا گل کی کسی بات کا برا نہ ماننا، اس کی ماں جو سر پر نہیں تھی اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرا ہی لیتی ہے۔ کیسی حرکتیں؟ نازیہ نے ناگواری سے پوچھا۔ غصہ نہ کریں جی، میں تو مری بہن کی نشانی کو ہر قسم کے دکھ سے بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ گل پری تو نکاح پر راضی نہ تھی، وہ میں نے سمجھا بجھا کر سائن کروائے۔ بچی جب راضی نہیں تھی تو ندیم، عذرا، صابرہ آنٹی کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ پر جی ہر کوئی افسر سے رشتہ داری بنا کر رکھنا چاہتا ہے، انہوں نے بھی یہی سوچا۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھائے، آ گیا نہ رنگ، کوئی خرچہ نہیں ہوا، نہ جہیز نہ بارات، نہ کوئی دینے دلانے کے رسم، اوپر سے افسر شاہی جوائی۔ وہ تینوں حیرت سے گونگ عشرت کی گفتگو مجسمہ بن کر سن رہی تھی جب صابرہ اور عذرا نے ایک شاپر لا کر خدیجہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عشرت تو انہیں پاس آتا دیکھ کر وہاں سے سرک گئیں۔ سبو، تیری پوتی شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیا؟ شریف گھرانے کی بچیاں کب خوشی خوشی بابول کی دہلیز چھوڑتی ہیں۔ صابرہ نے مصروف ازلی دو ٹوک بات کر کے بات ہی ختم کر دی۔ رخصتی کی گہما گہمی میں گل کے پاس آ کھڑی ہوئی، جبکہ نازیہ اور سلمہ بھائی کے پاس گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے صابرہ خالہ نے اماں کو ایک بار پھر چونا لگا دیا۔ کیسے؟ اپنی ناسمجھ ناخوش پوتی کو زبردستی تمہاری دلہن ہماری بھابھی بنایا گیا ہے۔ صابرہ خالہ بہت عہد پرست اور گھمنڈی سی ہیں، یاد ہے نا سب؟ یاد ہے، لیکن تم اتنا نیگیٹو نہ سوچو، وقت بدل گیا۔ صابرہ خالہ نے اپنی بیٹی کی محبت اور نواسے کی خاطر ایک کڑوا گھونٹ بھرا ہے۔ کوئی بات ہوئی ہے جو اس قسم کی باتیں اس موقع پر کر رہی ہو؟ سفیر نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے دونوں بہنوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ نئی بات تو کوئی نہیں ہوئی، بس گل کو دیکھ کر حیران ہوئی، اسے تو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ کیسی پیاری لڑکی ہے۔ نازیہ نے ایک بار پھر پیاری صورت والی گل کو دیکھا۔ صفی بھائی کوشش کرنا اماں کو جلدی واپس بھیجوا دینا، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ ابھی رکھ لو انہیں۔ ابھی نہیں رکھ رہی، کہتی ہیں ولیمے کا کھانا ساتھ تقسیم کروا کے گھر اور بچے گل کے حوالے کر کے پھر ہی واپس آئیں گی۔ گھر اور بچوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ظفری اور باقی ملازم بہت اچھا لے کر چل رہے ہیں۔ ظفری کو میں خود سے بھی پے کر رہا ہوں کیونکہ وہ بچوں کی ایکسٹرا ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوں گی، ابھی آپ لوگوں نے ساتھ چلی جائیں گی، 2-4 دن میں واپس بھیج دینا۔ ٹھیک ہے۔ سفیر کو بلا لیا گیا تو نازیہ نے سفیر کی گود سے زین کو اتار کر خود اٹھا لیا۔ قرآن کے سائے میں رخصتی کر دی گئی۔ سارا راستہ منائل اور زین نے باپ اور دادی کو تنگ کیے رکھا، دوسری طرف گل کو وومیٹنگ روکنے والی ٹیبلٹ نے پریشان کیا ہوا تھا۔ نہ اسے کیا ہو رہی تھی نہ ہی سکون آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے لمبا سفر کیا تھا۔ سرگودا کینٹ میں میجر سفیر کے 2 منزلہ گھر کے اندر گاڑی رکی تو اسے لگا جان میں جان آ گئی۔ بیڈ روم میں کسی بھی قسم کی سجاوٹ مفقود تھی، البتہ ایک گلدان میں تازہ پھول ضرور مہک رہے تھے۔ اماں ہمیں چاہیے تھا گل کو سادہ کپڑوں میں لے کر آتے اور اسی لباس میک اپ یہاں سے کروانا چاہیے تھا۔ نازیہ نے اسے سادہ سوتی سوٹ پکڑا کر ماں کے سامنے اظہار خیال کیا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، بس میرے دماغ نے کام نہیں کیا۔ گل بیٹا فریش ہو جاؤ، پھر نازیہ 7 اپ میں نمک ڈال کر لے کے آتی ہے، وہ پینا، دیکھنا کتنی جلدی متلی ختم ہو جائے گی۔ نہیں دادی میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ 7 اپ نہیں پینی تو سکنجبین بنا لاؤں۔ نہیں پھپھو میں نے کچھ بھی نہیں پینا، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک اور بات ہے، مجھے دادی نازیہ کو پھپھو کہنا چھوڑ دو، جو رشتہ ہے وہ بلایا کرو۔ مجھے اماں اور نازیہ کو آپ ہی باجی کہہ لو، خیر سے رشتہ تو تمہارا بڑا ہے، اب تم اس کی بڑی بھابھی بن گئی ہو۔ اماں اب اتنی جلدی اس پر پریشر نہ ڈالیں، میں تو پہلی اس عورت کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس پر غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سفیر کے سامنے اس وقت جذبات میں ڈسکس کر لیا۔ نازیہ نے بیڈ روم سے نکلتے ہی ماں سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی۔ کیا ڈسکس کر لیا؟ خدیجہ بیگم نے پریشان ہو کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ گل پری کی خالہ کی باتیں، صابرہ خالہ، ندیم بھائی، عذرا لوگوں کا رویہ۔ حق کہا، سفیر سے کاہے کو باتیں کر ڈالیں، وہ تو پہلے ہی خوش نہیں تھا، میں نے بچوں کا واسطہ دے کر راضی کیا ہے۔ ظفری بیٹا تمہارے صاحب اور بچے کہاں ہیں؟ اماں جی صاحب باہر لان میں مبارک دینے والے کلیگ سے مل رہے ہیں، زین بابا اور منائل بیبی وہیں کھیل رہے ہیں۔ ایسا کرو زین اور منائل کو لے آؤ،
نازیہ نے بھائی کی سہولت سوچتے ظفری کو حکم جاری کیا۔ باجی میں نے کوشش کی تھی میں بچوں کو لے آؤں، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر اکتائے ہوئے ہیں، تو صاحب نے کہا بھی ان کو کھیلنے دوں۔ ان کی اس گفتگو کو چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مناہل سیڑھیوں سے گر کر نیچے آ پڑی۔ کسی کو معلوم ہی نہ تھا وہ کب سیڑھیوں کی طرف گئی، لمحوں میں سارا گھر بھونچال کی زد میں آ گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی کسی کا بڑا سا دوپٹہ نازیہ کی اتاری ہائی ہیل پہن کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور وہیں پر گر گئی۔ بچی کی حالت دیکھ کر خدیجہ نے دل ہی تھام لیا کہ وہ بے ہوشی ہو گئی تھی۔ ارے کیوں نہیں اپنے جوتے کپڑے سنبھال کر رکھے؟ اس عمر میں بچوں کو بڑوں کی چیزیں استعمال کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ رو رو کر دعا کرتی رہی۔ سفیر کی ساری رات ہاسپٹل میں ہی گزری تھی۔ گول پری گدھے گھوڑے بیچ کر ایسی سوئی، اگلی صبح 8 بجے آنکھ کھلی۔ سفیر کو بیٹی کے علاوہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن مناہل ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی اس دن ولیمہ اور خیرات کے نام پر سفیر کو بیٹی کے علاوہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن مناہل ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی اسی دن ولیمہ اور خیرات کے نام پر کھانا کینٹ اور شہر کے مدرسے میں تقسیم کر دیا گیا۔ سفیر بھائی مجھے اور اماں کو اجازت دیں، سلمہ کو اماں کی بہت ضرورت ہے، میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ خدیجہ نے کچھ بولنا چاہا تو بیٹی نے ہاتھ دبا کر خاموش کرا دیا۔ سفیر کے کمرے سے جانے کے بعد نازیہ نے ماں کو بغور دیکھا۔ اماں جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، اب چپ کر کے سلمہ کی طرف چلیں۔ میں یہاں رہ کر گل کو سمجھانا چاہتی تھی، کم سے کم بچوں پر تو توجہ دے۔ اس نے ایک بار بھی مناہل کا حال نہیں پوچھا۔ سمجھانے اور پریشر ڈالنے کے لیے اس کی دادی اور باپ ہی کافی ہے۔ آپ بند کر دیں اب یہ سارا سیشن، یہ معاملہ اب سفیر پر چھوڑ دیں، وہ خود بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے وہ مشکل میں آ گیا، آپ کی مداخلت اس مسئلے کو اور الجھاتی رہے گی۔ بہتر ہے گل کو اکیلا چھوڑا جائے، اسے سوچنے کا وقت ملے گا تو شاید دل سنبھل جائے۔ ایک بار اس نے خود کو سفیر کی بیوی تسلیم کر لیا تو بچوں کو بھی اپنا لے گی۔ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، میں صابرہ کی باتوں میں آ گئی، ان لوگوں نے تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت مجھے پھنسایا۔ اسے تو یہ ڈر ہوگا کہ اس کا نواسہ نواسی کسی غیر عورت کے بس نہ پڑ جائیں۔ مجھے تو کسی شے کا خوف نہیں تھا، پھر بھی سفیر کے مخالف جا کر ہاں کر دی۔ خدیجہ نے ہاتھ ملے، جو ہونا تو ہو گیا، اب صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ امید ہے سفیر سب سیٹ کر لے گا، گل زیادہ تیز ترار نہیں ہے امی، نہ ہی اس میں اعتماد ہے، دبی دبی غلاموں جیسی تو شخصیت ہے، جلد حقیقت تسلیم کر لے گی۔ اب آپ پریشان ہو کر اسپتال نہ پہنچ جانا۔ نازیہ نے ماں کے ہاتھ تھام کر التجا کی تھی۔ کتنے وقت کے بعد سفیر کو آج کا ویکینڈ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں عزیز جان بیٹا اور بیٹی لیٹے تھے۔ نکاح سے پہلے والا سٹریس، اس کے بعد بیٹی کا گر کر اسپتال پہنچ جانا سفیر جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کے لیے نہایت کٹھن ثابت ہوا تھا، لیکن اس مشکل وقت نے انجانے میں اسے ایک بالکل ذاتی نوعیت کے نفسیاتی دباؤ سے نکال دیا تھا۔ اس نکاح پر جو اسے مذاق بن جانے والے تحفظات تھے وہ یوں دور ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بلا شبہ اس میں ہاتھ اس کے ارد گرد بسنے والے پڑھے لکھے باشعور اور شفاف ذہن کے آفیسرز اور ان کی بیگمات کا تھا۔ اوسی اور ان کی بیگم سمیت جو بھی مناہل کی تیمارداری کے لیے آتا نکاح، اور خاص کر بشرا کی فیملی کی لڑکی سے ہی نکاح، اس پر بے حد خوش ہو کر اسے بھی خوش امیدی کی ڈور پکڑا دیتا۔ جن بھابھیوں سے اسے خوف تھا انہی سب نے آمنے سامنے بیٹھ کر یہی کہا تھا، سفیر بھائی یہ شادی کر کے آپ نے بہت اچھا کیا، ایک تو بچوں کو بالکل غیر سوتیلی ماں کے بجائے اپنے رشتہ دار بطور ماں مل گئی، دوسرا گل خود ماں کے سائے سے محروم رہی، اسے بچوں کا درد اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اپنی ماں کی سارے کینٹ کو فیملی بنا کر گل کا بیک گراؤنڈ تک شیئر کر رکھا تھا، جب بھی سب جانتے تھے وہی گل جس سے ماں اور باقی سب کو توقع تھی کہ بچوں کو مرغی کی طرح پروں کے نیچے سمیٹ لے گی، سائیڈ روم میں سوتی تھی۔ اس نے ابھی تک نہ کبھی بچوں سے کچھ پوچھا، نہ اس نے کبھی سفیر کو مخاطب کیا۔ گھر پہلے بھی ظفری کے سر پر چل رہا تھا، اب بھی وہی چلا رہا تھا، گل سمیت سب کو پکی پکائی مل رہی تھی۔ لیکن اب سفیر کے احساسات بدلے تھے تو اس نے گھر اور اپنی ذمہ داری اس کے حوالے کرنے کا سوچ لیا تھا۔ بشرا اچھی بیوی تھی جب تک وہ تندرست رہی، اسے اس سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی تھی۔ زین کی دفعہ اچانک ہی بشرا کو دل کا عارضہ تشخیص ہوا تھا، زین کی پیدائش کے فوری بعد بائی پاس کرانا پڑا۔ اس کے بعد وہ کبھی بستر سے اٹھ ہی نہ سکی، یہاں تک کہ زین کے 4 ماہ کا ہونے پر اسے شدید تکلیف پر پھر سے اسپتال داخل کرنا پڑا، وہاں سے وہ پھر لاش کی صورت گھر آئی تھی۔ تب سے اب تک وہ اس کی دعاؤں میں شامل تھی۔ اس نے بشرا کی بیماری، اس کی خدمت اور علاج میں کوئی کسر روا نہ رکھی۔ اس کے بعد احساسات منجمد سے ہو گئے۔
آج پورے 1.5 سال بعد دل کا موسم بدلا تھا۔ سوئے جذبات جاگے تھے، دنیا رنگین لگ رہی تھی۔ بچوں کو سویا چھوڑ کر وہ بستر سے اٹھ گیا۔ ایکسرسائز وغیرہ کے بعد فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو ابھی تک لاؤنج ویران تھا۔ اتوار کو ملازمین کی چھٹی ہوتی تھی تو گھر کی ویرانی اور زیادہ کھل کر سامنے آئی تھی۔ ظفری گو کے کل وقتی تھا پر اس کے بچے نہ بچتے تھے۔ امید لگتی چند ماہ رہتی پھر سب ختم ہو جاتا۔ اب پھر سے اس کے گھر امید کا پھول کھلاتا تو وہ ہر اتوار گھر جانے لگا تھا۔ خود نہ جاتا تو ختیجہ زبردستی بھیج دیتی۔ کچھ سوچ کر وہ سائڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بند دروازے پر چند لہجے کھڑے ہو کر سوچا، ہاتھ بڑھا کر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے بیڈ پر وہ سو رہی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر ماسٹر بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی مکمل خاموشی تھی، بچے یعنی سو ہی رہے تھے۔ اس نے پہلی بار اسے شاعرانہ نظر سے بغور دیکھا۔ وہ حسین تھی، یہ شاید چہرے پر ٹھہرے مستقل حزن نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے چہرے پر بکھرے آوارہ بالوں کو پیچھے کرنا چاہا کہ لمس پا کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی، سوری میں پیچھے ہٹے، مجھے جانے دیں۔ لیکن میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے آپ سے باتوں کا سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ اس نے پہلی بار بہادر بن کر اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے کہی تھی، بالکل ندا فضا کی طرح۔ اسے خود پر حیرت کے ساتھ فخر بھی ہوا۔ اس کے ساتھ عجیب سی کرامت ہوئی تھی۔ 21 سالوں کی دبی دبائی شخصیت سرگودا کینٹ میں موجود اس 2 منزلہ گھر کے سکھ کی بدولت 21 دنوں میں شدید باغی پن پر اتر آئی تھی۔ پکا پکایا کھانا مل رہا تھا، کوئی کام نہیں تھا سوائے لیٹے رہنے کے۔ سارا دن صرف وہ ہوتی اور اس کا گزشتہ زندگی جسے اس کے قریبی رشتوں نے خود گزارا تھا۔ اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں دے کر سانس لیتے رہنا زندگی نہیں تھا۔ گدھوں کی طرح کام کر کے رات کو سب سے آخر میں سونا اور صبح سب سے پہلے اٹھنا، اگر نہ اٹھو تو تھپڑ کھاؤ۔ دادی کی نوکر، پھپھو بشرا کی نوکر، سوتیلی ماں کی نوکر، سوتیلے بہن بھائیوں کی آیا، اور اب اسی فوت شدہ پھپھو کے میاں کی بیوی، اسی پھپھو کے بچوں کی آیا۔ آج لینڈ لائن پر نہیں، ان کے موبائل پر دادی کال کریں گی تو کیا ہوا، بات کرنے سے صاف انکار کر دوں گی۔ اللہ جی، آپ نے میری شادی والی دعا بھی نہ سنی، یہ دعا تو سن لیتے۔ شادی تو ایسی انسان سے ہونی ہو جو میرے سارے زخم بھر دیتا، پاپا دادی عذرا آنٹی سب دیکھتے رہ جاتے۔ یہ آپ نے کیا کیا، انہی میں سے پھر سے میری شادی کرا دی۔ میرے پاس شادی پہلا اور آخری چانس تھا، یہ بھی نہیں دیا۔ پہلے بھی تو اتوار آئے تھے، تب تو اس نے فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اب سارا دن گھر پہ رہے گا، اگر پھر سے ایسی کوشش کی تو میں صاف صاف منع کر دوں گی، مجھے کسی سے فری ہونا پسند ہی نہیں۔ یہی ٹھیک ہے، ندا فضا کی طرح بولڈ ہونا پڑے گا۔ کاش میں ان سے بات کر سکتی، وہ مجھے صحیح گائیڈ کر سکتی تھی۔ 2 بچوں کے علاوہ تیسرا بچہ ہی مجھے ہی پالنا پڑ گیا۔ دیکھ رہی ہو بشرا، تمہاری اماں نے ایک بار پھر سے میری ماں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ تمہاری بھتیجے سے نکاح کروانے میں صرف اپنے فائدے سوچے اور اس لڑکی کی مرضی کے خلاف اسے مجھ پر مسلط کروا کے دم لیا۔ کتنی مشکلوں سے دل مووان پر آمادہ ہوا تھا، تمہاری جگہ کسی کو دینا ہرگز آسان نہیں، اوپر سے گل پری خاتون جگہ لینے پر آمادہ بھی نہیں۔ ویسے یار، اس کا اتنا 3rd کلاس نام رکھا کس نے تھا؟ تم تو نہیں رکھ سکتی ایسا نام۔ بشرا کی وفات کے بعد اس کا معمول تھا تنہائی میسر آتے سے تصور کر کے اپنے دل کی باتیں یوں کرتا جیسے وہ سامنے ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا۔ ساتھ تیزی سے ہاتھ چلاتے پراٹھا بیل رہا تھا کہ مناہل انڈا پراٹھا شوق سے کھاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی میرے والے نفسیاتی دباؤ میں، تو میں تو بنا کوشش کے انجانے میں اس دباؤ سے نکل آیا ہوں۔ اسے وقت دے کے دیکھتا ہوں، پھر کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اس کے سوا تو کوئی حل نہیں۔ ماں ادھر آئیں تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ اسے وقت نہیں دیں گی۔ گھر بچے مجھے بھی زبردستی اس پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گی۔ تم جانتی ہو ہماری مائیں کیسے مزاج کی ہیں یار، بہت جلدی ساتھ چھوڑ گئی ہو، کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ ایک آہ بھر کر سفیر نے اپنی چوائس کے مطابق گل پری کے لیے بھی انڈا پراٹھا ہی بنا لیا۔ چلنے پھرنے کے شوقین زین کو اس نے چلتے پھرتے ہی ناشتہ کرایا۔ مناہل کے سامنے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر رکھے، کچھ سوچ کر دروازہ کھول کر اسے پکار لیا۔ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں آئی تو زین پلیٹ فرش پر اوندھی کیے گاڑی کی طرح چلا رہا تھا، جبکہ وہ باپ بیٹی ناشتے کے آخری مراحل میں تھے۔ ہاف فرائی اور فل فرائی دونوں طرح کے انڈے بنا دیے، مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا پسند ہے۔
کچن میں تمہارا ناشتہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر ان کے پاس سے گزرتی کچن میں آ گئی، جو یوں صاف ستھرا تھا جیسے کسی نے اس میں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ بندہ سلیقہ مند ہے، یہ شاید خود کام کرتے کرتے سلیقہ آ گیا ہے۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ ویکینڈ پر وہ اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتی ہے۔ عجیب سی کیفیت میں گھر آ کر اس نے خستہ پراٹھے کا نوالا توڑا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ دوپہر تک لاؤنج میں بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ وہ لیپ ٹاپ اور کبھی فون پر مصروف رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سپہر کو اس کا دروازہ ناک ہوا۔ وہ دروازہ کھولنے پر وہ تیار ہو کر زین کو اٹھائے کھڑا تھا۔ مناہل اس کے پہلو سے لگی تھی۔ CDS بلکہ شاپنگ مال چلو گی؟ مناہل کی شاپنگ کرنی ہے، منڈے سے دوبارہ اسکول شروع ہو رہا ہے اس کا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اکیلی گھبراؤ گی تو نہیں؟ اس نے تب بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے کسی کی کال نہیں آئی۔ خدیجہ دادی سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ لگتا ہے نازیہ پھپھو نے منع کیا یا پھر سلمہ پھپھو کے بیٹے میں بہت مصروف ہے۔ وہ اتنی سادہ تھی، ورنہ یہ سوچتی کہ کئی مہینوں سے اپنے بیٹے کے اجڑے گھر میں مقیم رہ کر اب ایک دم غافل نہیں ہو سکتی، یقیناً بیٹے سے بات کرتی ہوں گی۔ اس نے لاؤنج کے دروازے میں قدم رکھا تو اس کی آمد سے بے خبر سامنے صوفے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زین عین گل پری کی آنکھوں کے سامنے اسٹور کی چابی ساکٹ میں ڈال رہا تھا۔ گل اپنے خیالوں میں گم دیکھ ہی نہ سکی۔ بجلی ٹرپ ہوئی تھی، ٹی وی اور لائٹس بند ہوئی تھی۔ دوسری طرف لگنے والے شوق سے زین چلا چلا کر رونے لگا۔ سفیر کی برداشت ختم ہو گئی۔ ظفری، اس کی دہاڑ سارے گھر میں گونجی۔ ظفری بھاگتا موقع واردات پر پہنچا۔ اس سے پہلے زین کو اٹھا کر کندھے سے لگا چکا تھا۔ سوری صاحب، پہلے جا کر مین سوئچ آن کر کے آؤ۔ اس نے خطرناک سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ بجلی بحال ہوتی تمام لائٹس پھر سے روشن ہو گئیں۔ نیچے والی ساکٹ ننگی کیوں ہے؟ ان پر تو میں نے خود ٹیپ چپکائی تھی۔ ظفری نے نظریں گھما کر دیکھا۔ زین کی رینج میں آنے والے تمام سوئچ بورڈ پر سفید مضبوط ٹیپ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک صرف اسی بورڈ سے اتر کر نیچے لٹک رہی تھی۔ یہاں گھروں میں بجلی کے بورڈ نیچے کی جانب لگے تھے۔ زین کو اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ظفری بھی بات جانتا تھا، اسی لیے بچے کو مکمل حفاظت میں رکھتا تھا۔ صاحب میں کھانا بنا رہا تھا، باجی لاؤنج میں تھی تو میں نے سوچا خیال رکھ رہی ہوں گی۔ اپنی سوچ اپنے پاس رکھو۔ ابھی مناہل بمشکل سنبھلی۔ اب کیا زین کو ہاسپٹل پہنچاؤ گے؟ وہ صوفے سے کھڑی ہو کر ہفک رنگت سے کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سفیر نے بغور ساکٹ دیکھی۔ پتہ نہیں کب سے وہ چابی اٹھا کر کھرچ کھرچ ٹیپ اتار رہا تھا۔ تم نے ایک بار بھی بچے کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی؟ اتنی لاپرواہی! مہینے میں بچوں کی دیکھ بھال بھول گئے ہو؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا صاحب۔ تبھی مناہل گیلے کپڑوں، بالوں، چہرے پر لگے بے تحاشا شیمپو کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چھپڑ چھپڑ کپڑوں سے چھلکتا پانی اور آنکھوں میں ہاتھوں کی مٹھیاں گھسائے الگ ہی مشکل میں تھی۔ سارا لاؤنج شیمپو کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ سفیر نے زین کو اتارا اور اسے اٹھا کر بھاگم بھاگ واش روم میں پہنچا۔ اس کی آنکھوں پر کتنی دیر وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ جب مناہل نے جلن ختم ہونے کا کہا تب تک وہ خود پانی سے گیلا ہو چکا تھا۔ آپ کہاں تھی بیٹا؟ بابا میں تو ادھر لان میں تھی، مٹی میں میرے ہیئر اور فیس پر لگی تو میں نے شاور لے لیا۔ شیمپو کہاں سے لیا میرے بیٹے نے؟ اس کا سر خشک کرتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اندر جوار بھاٹا اٹھا ہوا تھا، باہر والے واش روم سے۔ آپ کو اندر آ کر ظفری سے کہنا چاہیے تھا، کیتھی آنٹی کو کال کر کے بلا لیتا، وہ آپ کو شاور میں ہیلپ کر دیتی۔ کیتھی آنٹی تو بہت جلدی جلدی شاور کرا دیتی ہیں۔ بینیش کہتی ہے اونلی ماما شاور میں فن کراتی ہے، کیتھی نہیں۔ میں نے بھی فن کرنا تھا لان کے فاؤنٹین میں۔ اس نے بیٹی کو سینے میں بھینچ لیا۔ بابا منیا کو فن کرائیں گے۔ اس نے گھر سے بشرا کی تصویریں اس کی وفات کے فوراً بعد اتار دی تھی انہی بچوں کے لیے، لیکن اس کی بیٹی ماں کا ذکر اپنی سہیلیوں سے سن آئی تھی۔ بچی کو ڈریس اپ کر کے خود چینج کر کے جب وہ باہر آئے، ظفری لینڈ لائن کان سے لگائے کھڑا تھا۔ پکڑ کر کان سے لگایا۔ مسز CO کی کال تھی۔ الرٹ اور مؤدب سا ہو کر سننے لگا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں کیوں منع کروں گا؟ ایکچولی مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گی۔ جی اللہ حافظ۔ اس نے ایک نظر ابھی تک اڑی رنگت لیے کھڑی گل پری کو دیکھا، پھر ظفری کو آواز دے کر بلا لیا۔ گھر میں مسز CO کا بھیجا ہائی ٹی کا سرکولر آیا تھا۔ جی صاحب، میں نے باجی سے سائن کرنے کا کہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گی۔ اوکے، ایسا کرو زین اور مناہل کو پلے ایریا کا چکر لگوا لاؤ تاکہ بچے ایزی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے صاحب، میں چولہا بند کر رہا ہوں۔
ظفری اور بچوں کے جانے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گھس چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی۔ سفیر نے پاؤں پھنسا کر دروازہ بند ہونے سے روکا اور پھر اندر آ گیا۔ تم نے تو ملازموں کو بھی بے حس کر دیا، اتنی بے حسی! ایک چھوٹا سا بچہ تمہارے سامنے بجلی سے کھیل رہا ہے، تم نے نہ خود روکا نہ ملازم کو آواز دی کہ اسے روک دے۔ مناہل پتہ نہیں کب سے پچھلے لون میں مصروف تھی، کسی نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لیا۔ میں نے اس دن تم سے یہی کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں ملازموں سے کام لے لیا کرو جیسے ماں لیتی تھی۔ تم نے کہا مجھ سے بات کرنے سے شرم آتی ہے۔ ہاں تو آتی ہے، اسی لیے کہا تھا جھوٹ نہیں بولتی میں۔ سفیر کا چہرہ سرخ ہوا، مٹھیاں بھیج گئیں۔ شرم دلانے والی تو میں نے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ کروں گا۔ اس معاملے میں بے حد بے فکر رہو، لیکن اپنے بچے مجھے بے حد پیارے ہیں، ان پر کمپرومائز میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ گل پری کی آنکھوں میں بے شمار مناظر لہرائے جب اس کا باپ اس کے ماں سے بڑھ کر سوتیلا بنا تھا۔ وہ میرا باپ کبھی بنا ہی نہیں، اگر بنتا تو کس کی مجال تھی مجھے؟ خیالوں کی لڑی اس کی بھرپور مردانہ آواز نے توڑ دی۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے ندیم بھائی اور صابرہ خالہ سے کون سے اختلافات ہیں، پلیز ان اختلافات کی وجہ سے میرے بچوں کی زندگی مزید مشکل نہ کرو۔ میرے تو کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تو پھر صابرہ خالہ کا دماغ چل گیا کہ ندیم بھائی پاگل ہو گئے جو مجھے کال کر کے تمہارا پوچھتے ہیں کہ تم گھر میں کوئی میس تو نہیں کر رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم ان کا فون اٹینڈ نہیں کرتی ہو، اس لیے وہ مجھے ڈسٹرب کیے رکھتے ہیں۔ اپنی دادی اور اپنے باپ سے بات کرو، تمہارے لیے پریشان ہے جو تم کر رہی ہو، یہ بہت بچگانہ رویہ ہے۔ بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، نظر انداز کر کے چھپنے سے نہیں۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، انہیں میری فکر نہیں، انہیں بشرا پھپھو کے بچوں اور آپ کی فکر ہے۔ جبھی تو میری آپ کے ساتھ شادی کی، تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن زیادتی نہیں، ظلم۔ گل نے اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مجھے نہیں لگتا ندیم بھائی یا صابرہ خالہ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں اس میں کوئی بہتری نظر آئی ہوگی تبھی۔ سفیر نے گہری سانس بھر کر کیا خود بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو بھی بہتری نظر آئی تھی، سچ بتائیے گا۔ گل پری نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو سفیر نے بھی ڈپلومیسی اتار پھینکی۔ مجھے معلوم ہے کسی اور رشتے سے ایک دم میاں بیوی والے رشتے میں منسلک ہو جانا سابقہ تعلق کی وجہ سے بہت اوڑ لگتا ہے۔ مجھے بھی لگا تھا بہت میں اسے تسلیم کر چکا ہوں، کواری اور اتنی کم عمر لڑکی ملنے پر تسلیم ہی کرنا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا، وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ حقیقت یہ ہے جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ لباس کیور کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے میں ایک دوسرے کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ میرے بچوں اور اس گھر کو ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ جو تم نہیں چاہتی ہو تو بہتر ہے واپس لوٹ جاؤ تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ واپسی اسی گھر میں؟ میرے خدا، کبھی نہیں۔ اب تو دادی لوگ مجھے زندہ جلا دیں گے۔ ایک دم ہی حقیقت حال واضح ہوئی تو آنسو دیوانہ وار گالوں پر ڈھلکے تھے۔ اسے سفیر کا لیکچر بھول گیا اور اپنی پڑ گئی۔ ابھی جانا چاہو تو ابھی ڈرائیور لے جائے گا، میں اس گھر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہیں نہیں جانا۔ اگر اس گھر سے نہیں جانا تو بطور میری بیوی مسز اوسی کے ہاں ٹی پارٹی میں تو جانا پڑے گا۔ آئندہ خیال رکھنا، سرکولر پر سائن کر کے بھیجتے ہیں، بعد میں نہ جانا چاہیں تو کال کر کے کوئی بہانہ بنا کر معذرت کی جاتی ہے۔ یوں بد اخلاقی نہیں دکھائی جاتی، مینرز کوئی شے ہوتی ہے۔ 1.5 منٹ اس نے سینئر اور اس کے احترام پر لیکچر دیا، پھر کمرے سے نکل آئے۔ دماغ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات اور اگلا دن سفیر کی طبیعت بے حد بوجھل رہی۔ کمزور کو دھمکی لگانا اس کی فطرت نہیں تھی۔ اسے دھمکا کر اپنے بچوں کا خیال رکھوانا، بیوی بنانا کون سی بہادری ہے؟ گھر چھوڑ دو والی دھمکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گل کے دیوانہ ور ڈھلکتے آنسو۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ برسایا۔ گھر آیا تو ظفری اور بچے بلاکس بکھیرے بیٹھے تھے۔ بچوں سے مل کر وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازے پر ناخن بجا کر اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سمٹ کر ڈریسنگ ٹیبل چھوڑ دی۔ 5:30 بجے پارٹی میں جانا ہے نا؟ وہ اپنی تیاری کی وضاحت کر رہی تھی، یا شاید اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا حکم مان کر ہائی ٹی میں جا رہی ہے۔ کوئی اور ڈریس نہیں ہے؟ وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود ہی الماری کھول لی۔ چند لمحوں بعد ٹی پنک نفیس کڑھائی والا سوٹ وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ پہن کر آؤ۔ بنا بحث کے واش روم جا کر لباس بدل آئی۔ جوتے دکھاؤ، کون کون سے ہیں تمہارے پاس؟ گل نے شو ریک کھول کر 3 جوڑے جوتوں کے سامنے دھر دیے۔
ایسے ڈریس کے ساتھ ایسے جوتے پہنتے ہیں؟ تمہارے بال بھی گیلے ہیں، ان کو ڈرائی کرو پہلے۔ ڈرائر کہاں ہے؟ گل نے نفی میں سر ہلایا، اپنے بیڈ روم سے لے آیا، آن کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ بال خشک کرو، لیکن وہ اس کام میں بھی انجان تھی۔ تب اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں ڈالا اور گرم ہوا سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ گل کسمسا رہی تھی، اسے لمس اور اس کا باڈی کلون ڈسٹرب کر رہا تھا۔ مکمل تیار ہونے کے بعد انگلیاں چٹکھاتے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ میں منائل کو ساتھ لے جاؤں؟ بچے بیگمات کی پارٹیز میں نہیں جاتے، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہاں بیگمات ہوں گی، تم بھی تو بیگم ہو۔ وہ محفوظ ہوا، وہ خائف ہوئی۔ میں کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی، وہاں کچھ برا ہی کروں گی۔ کچھ برا نہیں کرو گی، جیسے وہ کریں ویسے ہی تم کر لینا۔ ان کی گفتگو سننا، تمہیں بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب واپس آنا ہو تو مجھے کال کر لینا۔ میرا نمبر ہے نا پاس؟ میرے پاس فون نہیں ہے، اس نے مری مری آواز میں اطلاع دی۔ اوہ چلو تو میں فون دیتا ہوں۔ سفیر نے دراز سے نکال کر قیمتی فون اس کے حوالے کیا۔ پچھلے مہینے نیا لیا، اس سم کارڈ میں ابھی صرف میرا نمبر ہی سیو ہے، بیلنس ٹرانسفر کروا دیتا ہوں۔ وہ جو ڈری سہمی سی پارٹی میں آئی تھی، ویسی کسی صورتحال سے اس کا واسطہ نہ پڑا۔ سب نے اسے نئی دلہن والا پروٹوکول دیا، اسے کھانے کی پلیٹ بھی خود تیار کر کے دی گئی۔ اور سنائیں گل بھابھی، آپ ایڈجسٹ ہو گئی یہاں؟ اس نے سر ہلا دیا۔ سب سفیر کی تعریف کرتی رہیں، بار بار بچوں کا پوچھتی رہیں۔ اسے زندگی میں پہلی بار بے تحاشا اہمیت صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے مل رہی تھی۔ گل پری، اپنے اور سفیر بھائی کے درمیان کبھی بشرا بھابھی کو مت لانا، دوسری صورت میں ہمیشہ آزار میں رہو گی۔ گل نے ڈیسنٹ سی مسز زوسی کی ذہانت سے بھرپور نظروں میں ذرا سا دیکھا اور جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ اسے لگا وہ اس کے اندر کے حالات جانتی ہیں۔ جن کو زندگی آسان نہیں ملتی، انہیں دوسروں کے آسان بنا دینی چاہیے۔ یقین کرو بہت سکون ملتا ہے۔ مسز اوسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گرم جوشی، زمانہ شناسی خلوص سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، لیکن اگلے دن اس کے ہاتھ میں پکڑے مہنگے فون نے اس کا سستے ترین لوگوں سے رابطہ کرا دیا۔ عشرت اور اس کی لڑکیوں سے اس کی بھرپور گپ شپ ہونے لگی۔ گل پری کے نصیب اچھے ہیں جو مصائب کے بعد تم جیسا ہمسفر ایسا خوبصورت گھر ملا ہے۔ انوار حسن نے سفیر کے خوبصورت لان سے ویٹرز کو برتن اٹھاتے دیکھا۔ وہ گل پری کے والد ندیم کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ رابعہ کے ابو گل پری نے چھوٹی سی عمر میں جو مشکلات دیکھیں، کوئی اور ہوتا تو بچپن میں ہی مر جاتا۔ سگے باپ کی مار، سوتیلی ماں کے ظلم، سگی دادی، پھپھی، چاچے، سوتیلے بہن بھائیوں کی چاکری، کیا کچھ نہیں سہا، اس لیے بچی نے پلٹ کر میکے کے گھر کی شکل نہیں دیکھی۔ سارے محلے کی عورتیں خوش ہیں، سب کہتی ہیں اچھا ہوا گل نہیں آتی۔ ندیم اب ہمارے ساتھ اسی لیے آیا ہے تاکہ گل کو چند دن کے لیے ساتھ لے جائے، ورنہ اس سے پہلے کب انہوں نے رشتہ داری نبھائی۔ ہم تو اور دوسرے مہینے بیٹی کی سسرال کے جھمیلے نمٹانے آتے ہیں۔ ندیم پہلی بار ایسے میری بیٹی کے گھر گیا، اب شاید اپنے مظالم کا احساس ہو گیا۔ معاف کیجیے گا آنٹی، میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا۔ ندیم بھائی اپنی بیٹی پر کیوں ظلم کرتے تھے، بلکہ کرواتے بھی تھے، اگر آپ تفصیل سے بتائیں تو۔ دراصل ہم کبھی صابرہ خالہ کے گھر نہیں گئے، جب بھی ملاقات ہوئی نانی ماں کے گھر ہوئی۔ ان کے بعد تو رابطے ہی کٹ گئے۔ بشرا سے شادی کے بعد میرا کوئی ایسا آنا جانا نہیں رہا۔ وہ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی، میں اگر گیا بھی تو گھنٹہ بھر میں واپسی ہو جاتی تھی۔ اب آپ کی باتیں مجھے حیران کر رہی ہیں، مناسب سمجھیں تو تفصیل بتا دیں۔ سفیر گل پری کی الجھی شخصیت کا کوئی سرا پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر کو اپنے خونی رشتوں سے اتنی باغی کیوں ہے۔ بے وقوف، کم اعتماد، سہمی، کبھی بےحد باغی، بے حس۔ یہ دونوں میاں بیوی صابرہ خالہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ چند گھنٹے پہلے ندیم کی میت میں ہی سرگودا کینٹ پہنچے تھے۔ ان کی بیٹی سرگودا کے نواحی گاؤں میں سسرال کے ساتھ رہتی تھی۔ انوار حسن نے سرگودا جانے کی بات ندیم کے گھر میں کی تو ندیم نے انہیں بتایا کہ وہ گل کو لینے سرگودا جا رہا ہے۔ یوں وہ دونوں اس کی گاڑی میں ہی آئے تھے، پہلے بیٹی کے گھر گئے، وہاں سے ندیم انہیں سرگودا کینٹ لے آیا۔ سفیر نے ان کی اچانک آمد پر کھانا اور ویٹر بلوا لیے۔ خوش ذائقہ کھانے کے ساتھ مستعد ویٹر گھر کے لازم خوبصورت گھر نے انوار حسن اور ان کی بیوی پر عجیبی رقت سی طاری کر دی تھی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کی طرف سے انتہائی دکھی تھے، جب بھی بہت کھل کر سفیر سے گفتگو کر رہے تھے۔ ندیم کھانے کے فوراً بعد اندر گل کے پاس چلا گیا تھا۔ تفصیل میں کیا رکھا ہے، انوار حسن نے ٹالنے کی کوشش کی، پھر بھی اس نے اصرار کیا تو ان دونوں میاں بیوی نے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا۔
سفیر ان کا ڈر سمجھ گیا، ندیم کی وجہ سے اس بارے میں گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ آئیے ہم باہر چلتے ہیں، کھانے کے بعد چہل قدمی بھی ہو جائے گی اور بات بھی۔ یہ اپنا ندیم کوئی 15-16 سال کا ہوگا، بھائی صاحب زندہ تھے، کاروبار خوب چل رہا تھا، بچوں کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ ندیم اسکول جاتا تو جیب پیسوں سے بھری ہوتی تھی۔ میں نے 1-2 بار ٹوکا تو صابرہ بھابھی کو برا لگا، پھر میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کے چند مہینوں بعد ہی نتیجہ بھی بھگت لیا۔ اسکول کے پاس پان فروش مقصود رہتا تھا، نشہ وشہ کرتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا۔ ان کی 3 لڑکیاں جوان تھیں، تینوں کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اپنا ندیم بچہ تھا، نشے پر تو نہ لگا، البتہ اس کی لڑکیوں کے جال میں پھنس گیا۔ لڑکیاں تیز تھیں، مقصود نے جب دیکھا آسامی موٹی ہے تو مزید شہ دینے لگا۔ ندیم نے بھائی صاحب سے مطالبہ کر دیا، میری شادی مقصود کی لڑکی سے کراؤ۔ بس پھر بھائی صاحب نے مار مار کر اس کا بھرگس نکال دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کا ہاتھ روکا تھا، وہ کہتے نا ہنجار، ناک صاف نہیں کرنی آتی، عشق کر لیا، اب کہہ رہا ہے انہیں نیچ لوگوں میں شادی کرو۔ صابرہ بھابھی اپنے غرور میں مقصود کے گھر پہنچ کر اس کی لڑکیوں کو آوارگی اور بازاری ہونے کے طعنے دے کر آئیں تو معاملہ زیادہ بگڑا تھا۔ ان لوگوں نے ضد میں آ کر ندیم کو اکسا کر اس کا الفت سے شرعی نکاح کروا دیا۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر بھائی صاحب صابرہ بھابھی کو بیٹے اور اس سے 5 سال بڑی الفت کو بہو بنا کر گھر لانا پڑا۔ 8واں مہینہ تھا نکاح کو جب گل پری پیدا ہو گئی۔ محلے بھر میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ گل شاید نکاح سے پہلے کی ندیم کی اولاد ہے۔ بیگم انوار نے کھل کر اگلی بات کہی تو انوار حسن نے گلا کھنکار کا بیوی کو روکنا چاہا، لیکن وہ ماضی میں اتر چکی تھی، چنانچہ شوہر کے اشارے کو نظر انداز کر کے اپنے جوڑے ہوئے ٹکڑے کو خود آگے بڑھانے لگی۔ اب انوار حسن چپ تھے، ان کی بیگم بول رہی تھی۔ گل کو اسپتال والوں نے شیشے میں بند کر کے اسپتال ہی میں رکھ لیا تھا، پر بھائی صاحب یہ صدمہ سہ نہ سکے، ایسے سوئے کہ اٹھے ہی نہیں۔ ان کے بعد نہ وہ گھر سنبھل سکا نہ کاروبار۔ مالی پریشانی، ماں کی بے رخی، محلے کی چہ میں گویا نے ندیم کے عشق کا بھوت اتار دیا۔ اب تو وہ الفت کو دن رات جوتے مارنے لگا، اس کا میکا ختم کروا دیا۔ گل پری کو تو اس گھر نے اپنا خون تسلیم ہی نہ کیا۔ صابرہ بھابھی کو وہم تھا گل ندیم کی اولاد نہیں بلکہ کسی اور کا گناہ ان کے گھرانے میں شامل کر دیا گیا۔ 8ویں مہینے کا بچہ بچتا نہیں ہے نا، اسی لیے صابرہ کے دل میں وہم پڑ گیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بچہ بچ بھی جاتا ہے۔ الفت تو مرتے سمے بھی قسم کھا کر مری تھی کہ گل پری ندیم کی ہی بیٹی ہے، پر صابرہ اور ندیم کے دل کی گرہ نہ کھلی۔ الفت، میرا مطلب ہے گل کی ماں کو کیا ہوا تھا؟ کینسر ہو گیا تھا پیٹ میں، اسی نے جوان جہان لڑکی 4 سالوں میں کھا لی۔ اس کے بعد تو گل پری جیسے بھیڑیوں کے بھٹ میں آ گئی تھی۔ باپ دادی پھپھی سوتیلی ماں سب نے حسب توفیق اس بچی پر ظلم ڈھائے۔ باہر نکلے گی تو ماں جیسی حرکتیں کرے گی، اس وہم میں نہ اس بچی کو کھیلنے دیا نہ کالج جانے۔ میں فجر پڑھنے کے لیے دروازے کے سامنے سے گزرتا تو اس وقت بھی عذرا اسے دھپ دھپ مار رہی ہوتی تھی۔ ایک بار روکنا چاہا تو عذرا نے بہت تلخ سنائی تھی۔ انوار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کون سا عذرا اکیلی مارتی تھی؟ ندیم بھی تو جانوروں کی طرح پیٹ ڈالتا تھا۔ کمی کس نے کی ہے، صابرہ نے یا بشرا نے؟ بشرا تو پلیز آنٹی، بشرا کا کیا کوئی ظلم نہ بتانا، میں اس کا اچھا تصور قائم رکھنا چاہتا ہوں پلیز۔ سفیر کے التجا پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ جو بھی ظلم سہے، اب دیکھو ان کے طفیل عیش کر رہی ہے گل۔ ایک ہماری رابعہ عیش و آرام والی زندگی گزار کر اب ایسی ذہنی جسمانی تکلیفیں سہ رہی ہے کہ ہمارا کلیجہ چھلنی ہوا پڑا ہے۔ اللہ تمہیں اجر دے گا بیٹا، کسی کی بیٹی کو اتنی محبت سے رکھا، ایسی سہولتیں دی ہیں۔ وہ دکھی والدین پھر اپنی جگہ سوچ کر شرمندہ سے ہو رہے تھے۔ 2 وقت کا کھانا پتہ نہیں وہ بھی کھاتی ہے کہ نہیں۔ سائڈ روم جس میں نہ اے سی ہے نہ ہیٹر۔ اس پر میں نے اس مظلوم لڑکی کو دھمکی دے کر زبردستی اپنے گھر اور اپنے بچوں میں انوالو کرنے کی کوشش کی۔ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ باپ کے گھر ظلم اور ناانصافی اتنی ہوئی کہ وہاں جانا بے وقوفی ہے، ورنہ کب کی چلی جاتی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ عیش و آرام میں، کون سا عیش و آرام ہے؟ ایسا گھر لون تو آفیسر لین کے سارے گھروں میں ہے۔ NCBB اور کھانا آ جانا تو اس سے بھی کامن بات ہے۔ انہیں یہ عیش و عشرت لگ رہی ہے۔ مرحومہ سخت گیر پھپھی کے شوہر سے شادی، اس کے 2 بچوں کی ذمہ داری، اماں او گاڈ۔ سفیر نے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ واپس آ کر وہ بوڑھے میاں بیوی پھر سے لان چیئرز پر ہی بیٹھ گئے۔ سفیر بیٹا، ہم دونوں کو رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کی عادت ہے، تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ شرمندہ سے اعتراف کر رہے تھے۔ سفیر سر ہلا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ بچوں کے کمرے کی لائٹ
بند تھی، اس کا مطلب تھا ظفری انہیں سلانے کی کوشش میں تھا۔ وہ سائڈ روم کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کے حساس کانوں نے گل کی سسکیاں اور ندیم کی غراہٹ سنی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا تاکہ ان کی بات چیت سن کر اندر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کر سکے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان بازاری عورتوں کو اتنی لمبی کالیں کرنے کی؟ خالہ ہیں وہ میری اور آپ سے زیادہ اچھی ہیں، میرے دکھ کو سمجھتی ہیں۔ بے وقوفے، تیرا گھر اجاڑ دے گی، تیرے ہاتھوں سے تیرے گھر کو آگ لگوا دے گی، پھر اپنی لڑکی سفیر کو دینے پہنچ جائے گی۔ اپنے کردار کی کمزوری خالہ پر مت ڈالیں۔ سفیر کو یوں لگا جیسے اب ندیم اس پر تشدد کرنا چاہتا ہو۔ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ندیم کا رنگ فک ہوا تھا۔ گل پری سرخ چہرے کے ساتھ واش روم والے کونے میں بفری کھڑی تھی۔ وہ ندیم کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا بایاں کان اور جبڑا سرخ تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اس پر؟ ندیم کی فک رنگت اب غصے کی نلاہٹ میں ڈھل گئی۔ نہیں، میں کیوں ماروں گا اسے؟ ہٹ دھرم لہجہ، شرم آنی چاہیے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ میری بیٹی ہے، میں اسے غلط بات پر مار سکتا ہوں۔ میری بیوی ہے، میرے ہی گھر میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے کہ میں ہاتھ توڑ دوں تو بھی کم ہے۔ اس نے ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ گل نے حیرت سے اپنی زندگی میں آنے والے اس قطعی مختلف کردار کو دیکھا۔ بچپن سے اب تک جتنے بھی لوگ اسے دادی، باپ، سوتیلی ماں کی مار سے بچانے آتے تھے، ان کا لہجہ بہت ڈھیلا ہوتا تھا، درخواست گزار سا، ایسا لہجہ جو بتاتا تھا کہ گہرا تعلق نہیں، انسانی ہمدردی ہے۔ ایسا سہما لہجہ جو اس سننے سے ڈرتا تھا کہیں مارنے والا یہ نہ کہہ دے تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے، میری تو بیٹی ہے۔ ایسا لہجہ جو خائف سا ہوتا تھا کہیں ایک لڑکی کی ذمہ داری اس پر نہ آ جائے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی پاداش میں ہاتھ بھی توڑ سکتا ہے۔ اس نے اس شخص کی آنکھوں کا بدلتا رنگ دیکھا تھا، اس کے چہرے کا غیظ بتا رہا تھا کہ اس کے گال پر لگا چانٹا اس کے دل پر پڑا ہے، وہ اس چانٹے کے بدلے گھونسا مار سکتا ہے۔ گل پری اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار سکتا ہے؟ تو میری دعائیں قبول ہو گئیں، میری بھی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس نے اپنے سامنے گارڈ کی طرح اپنی فوجی چھاتی تانے کھڑے شخص کو دیکھا۔ کربناک آواز میں روتے ہوئے وہ دیوار سے گھسٹ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سفیر نے ندیم کو جھنجھوڑ ڈالا، کبھی کسی مرد پر ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، توڑ ڈالے گا، کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا بھول جائیں گے۔ ندیم سامنے دھری کرسی پر اور سفیر پنجوں کے بل دھوتے ہوئے گل کے سامنے بیٹھ گیا، بال پیچھے کر کے سرخ کان اور مردانہ انگلیوں کی چھاپ والے جبڑے پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، مانو گل پری کے سر پر کسی نے تاج رکھ دیا ہو یا پیروں سے اٹھا کر زمین سر پر ٹھہرا دیو کہ لو، وہ زمین جو تمہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ دیتی تھی گٹھری بنا کر سر پر رکھ دیے، جہاں چاہو لے جاؤ، چاہو تو سر بازار کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالو۔ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ عورت اس کا نقصان کرے گی یا آگے سے مجھے میری بد کرداری کے تانے دے رہی ہے۔ وہ اتنی تیز عورت ہے کہ اس کو بیچ کر کھا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی لڑکیاں اس سے بڑھ کر واہیات ہیں، انہی سے زہریلے سبق پڑھ کر یہ بچوں اور گھر کا خیال نہیں رکھ رہی، الگ تھلگ کو کونے میں پڑی ہے۔ آخر تم کب تک برداشت کرو گے؟ ایک دن اسے نکال باہر کرو گے۔ مجھے چھوڑیں، برداشت تو آپ سے نہیں ہوا، آپ کے غلام آپ کی حکم عدولی کر رہی ہے۔ بات کے ساتھ اس نے گول کو اٹھا کر کھڑا کر لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں سفیر، مجھے عشرت اور اس کی لڑکیوں سے بات کرنے پر غصہ تھا۔ میں اس عورت کا ڈسا ہوا ہوں، اس لیے پریشان ہوں، پھر سے نقصان نہ کروا لوں۔ تو آپ ان تینوں کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اپنی کہانی اپنی بیٹی کو خود کیوں نہیں سناتے؟ کیوں نہیں اعتراف کر لیتے کہ میں فرشتہ نہیں انسان ہوں، میں نے بھی غلطیاں کی تھیں، مجھ سے عشرت نے کروائی تھیں، اسی لیے تو اسے کبھی ان لوگوں سے ملنے نہیں دیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کر سارے خدشے کہے ہوتے، تشدد سے اپنی بات نہ منواتے۔ کبھی فاطمہ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھیں۔ دوسری پوتی کا پاکیزہ نام فاطمہ صابرہ نے گل پری کی ضد میں رکھا تھا۔ عذرا آنٹی ان کے ہاتھ نہ توڑ ڈالیں گی، ایک تو میری ماں مر گئی، اوپر سے انہوں نے مجھے بھی بیٹی نہیں سمجھا، تو اعتماد میں کیا لیتے؟ انہوں نے غلامی میں لے کر باقی سب کو بھی غلام دے رکھی تھی۔ گل نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا۔ یہ دیکھو، یہ اس مکار عورت کے لفظ بول رہی ہے، اس کے لفظ مجھے چھل نہیں کر رہے۔ میں نے ایک بار پھر کتنی بڑی غلطی کر لی، اس مکار عورت کے رونے دھونے سے مجبور ہو کر اسے اس سے ملوا دیا۔ کہتی ہے کہ تم سے شادی میں نے اپنی بچت کی وجہ سے کروائی، مجھے جہیز نہیں دینا پڑا، مجھے کھانا نہیں دینا پڑا، میں نے بچت کی، فائدہ اٹھایا، مفت میں اس کی شادی کر دی غلط انسان سے۔
یقین کرو سفیر، اس کو اتنی سمجھ نہیں، ساری باتیں اس مکار عشرت نے اس کے دماغ میں ڈال لی ہیں۔ تو غلط تو نہیں کہہ رہی، سچ ہی تو بول رہی ہے۔ سفیر کے ٹھنڈے لہجے میں تائید پر گل مزید حیران نہ ہوئی کہ چند لمحے پہلے وہ تسلیم کر چکی تھی۔ سفیر وہ کردار تھا جس کی اس نے ہمیشہ رب سے دعا کی تھی۔ اس کے اپنوں کو اس کے لیے آئینہ دکھانے والا شخص اس نے رب سے مانگا تھا، وہ آئینہ ہی تو دکھا رہا تھا۔ میں اس کی مرحومہ پھپھی کا رنڈوا شوہر جس کے 2 بچے ہیں، 18-19 سال کی لڑکی اگر مجھے باپ کا غلط انتخاب سمجھ رہی ہے تو اپنی سمجھ کے مطابق بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہے۔ جس طرح آپ نے اسے مار مار کر خود اعتمادی دنیا داری کے شعور سے پیچھے دھکیلنے کی مجرمانہ کوشش کی، وہ ایک دم سے مجھے پھپھا سے شوہر تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ دنیا داری سے آشنا میچور ہوتے ہوئے مجھے آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی تسلیم کرنے میں وقت لگ گیا، تو وہ تو گھر تک محدود تقریباً لاوارث لڑکی تھی۔ اس کا فعل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ کتنے ٹھوس لہجے، مناسب الفاظ میں میرے دل پر گزری باتیں کر رہے ہیں۔ گل پری نے اپنے برابر بیٹھے شخص کی بلائیں لیں۔ عشرت نے اس سے کہا، تم سے نکاح کرا کے میں نے گناہ کیا۔ اس عورت نے کیسی کیسی خرافات اس کے ذہن میں ڈال دیں، ورنہ اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں تھی۔ تمہارے فون اور آزادی دینے کی وجہ سے 2 مہینے میں اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ آ گیا نا آپ کے دل کا ڈر زبان پر؟ سفیر نے سامنے بیٹھے ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ندیم بھائی، آپ اور صابرہ خالہ نے گل پری کو صرف الفت اور عشرت کے تناظر میں دیکھا، اپنا خون سمجھتے تو بھروسہ بھی کرتے۔ اماں کہتی تھی ایک تو میرے جیسے ہلکے کردار والے کا خون، اوپر سے الفت کے دودھ کا اثر۔ اگر گل پری پر سختی نہ رکھی تو الفت عشرت ہی بنے گی۔ ندیم نے جیسے تھک کر شرمندگی بھرا اعتراف کیا، کیونکہ جان گیا تھا سفیر ان کے ماضی سے آگاہ ہو چکا ہے، سو اعتراف کر ہی ڈالا۔ پیچھے تو جو ہو گیا تھا سو ہو گیا، لیکن نکاح جیسی عمر بھر کی بات پر اگر آپ گل سے اپنی مجبوری، فائدہ، نقصان تفصیل سے ڈسکس کر لیتے تو شاید نوبت یہاں تک آتی ہی نہیں۔ والدین بیٹیوں کی شادی پہلے سے کسی اور رشتے سے منسلک رہے شخص سے کرنا چاہتے ہوں تو بیٹیوں کو اپنی مجبوری اور فائدے کھل کر بتانے چاہیے۔ عہدہ، دولت، شہرت، جو فائدہ بیٹی کو ملنے کی توقع ہو وہ بھی اس کے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہیے۔ اس کی باتوں پر وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ آپ دونوں باپ بیٹی دل کی باتیں، ماضی کے قصے ایک دوسرے سے کہہ کر تو دیکھیں، ساری گرد صاف ہو جائے گی۔ وہ باپ بیٹی کو تنہا چھوڑ کر باہر نکلا تو ظفری مہمانوں کو اوپر والے بیڈ روم میں چھوڑ کر نیچے آ رہا تھا۔ ظفری، اپنی باجی اور ان کے والد کے لیے چائے ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ صاحب آپ کے لیے نہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ ذہن نیچے نہیں اترنا، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو۔ اس نے کان کے میچنگ جھمکے کا ہک بند کرتے بیڈ پر تیار کر کے بٹھائے۔ ذہن کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا۔ ذہن اپنی حرکت پکڑے جانے پر کھل کے مسکرایا۔ سر تا پیر سفیر کی کاپی تھا۔ گل نے ایک بار پھر سے اپنی تیاری کو تنقیدی نظر سے دیکھا۔ میرون اور گرے کلر کی شلوار، میچنگ فراک، جھمکے اور چوڑیاں، اس پہ گہری لگائے گی میرونی لپسٹک اس کی شفاف رنگت وہ بےحد نمایاں کر رہی تھی۔ اپنا عکس دیکھ کر دل میں ابھرتی پہلی سوچ نے اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجا ڈالی۔ گل آپی، آپ کی کال بہت زیادہ آ رہی ہے۔ میناہل نے اسے بار بار بجتا فون پکڑا کر اپنی سمجھ کے مطابق بجتی بیل کا بتایا۔ گل آپی نہیں، گل ماما بولو، گل ماما۔ خود وہ کسی کو ماما کہنے کی چاہ میں کتنی تڑپتی رہی تھی، ان بچوں کو اس حسرت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گل ماما۔ میناہل سے پہلے بیڈ پر بیٹھے زین نے تالیاں پیٹ پیٹ کر گل ماما گانا شروع کر دیا۔ کال ایک بار پھر آنے لگی تھی۔ وہ ان کی کالز کو ریجیکٹ کر چکی تھی، پر اب اس نے بلاک کر دینا بہتر سمجھا۔ باپ کے سارے شکوے اس نے رات کو باپ سے ہی کر ڈالے تھے۔ اب ایسا کوئی پردہ نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے اسے عشرت، فضا اور ندا کی اخلاق باختہ گفتگو سننی پڑتی۔ اب تو باپ کی شکایت وہ باپ سے ہی کر سکتی تھی۔ ایک شخص نے اسے اس کا باپ لوٹا دیا تھا، تو ایرے غیر سطحی لوگوں سے بات کی خواہش ہی تمام ہو گئی تھی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے وہ اور باقی لوگ جب اٹھے تو سفیر ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ اس نے پورے اعتماد سے مالکن بن کر انوار حسن، بیگم انوار کے ساتھ ندیم احمد کو بھی بہترین ناشتہ کروایا اور عید پر ملنے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ محلے والے کہتے ہیں جان چھڑا کر گئی ہے، اسی لیے شادی کے بعد واپس ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ میرے ساتھ چلو، بعد میں سفیر لے آئے گا۔ ندیم اسے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے بار بار ساتھ چلنے کا اصرار کرتا رہا۔ میں بچوں اور سفیر کے ساتھ اب عید ملنے ہی آؤں گی بابا۔ عید میں تو ابھی بہت دن ہے میری بیٹی۔
رات چاند نظر آ گیا، صرف 10 دن تھی تو میں بیچ میں اس نے باپ کے کندھے سے لگ کر الوداع کہہ دیا تھا۔ اب پوری شدت سے اچانک دل میں اتر جانے والے سفیر کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا سفیر کے سنگ زندگی کا سفر خوشگوار گزرے۔ دونوں بچوں کو دونوں پہلوؤں میں کھڑا کر کے بے موسمی بارش میں بھیگے سرگودا کے مشہور کینوں کے درخت دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کی طرف آیا تھا، فل یونیفارم میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بنا ہی گل پری بنت ندیم کے لیے تھا۔ بچوں نے گل سے ہاتھ چھڑائے اور بھاگ کر باپ کے سامنے پہنچے۔ اس نے جھک کر دونوں کو ایک ہی وقت میں اٹھا لیا۔ جانے کی تیاری ہے، وہ اس کی چمک دمک دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکا۔ نہیں تو پاپا، لوگ تو صبح ہی چلے گئے تھے۔ اس نے چہرے پر اترے گلابی رنگ چھپانے کو چہرہ جھکایا۔ اوہ، میں نے غور ہی نہیں کیا، ندیم بھائی کی گاڑی بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں گئی ہو؟ اس نے اس کے ہم قدم چلتے لاؤنج میں لا کر بچوں کو نیچے اتارا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ بھاگتے ایک بار پھر باہر لان میں ظفری کے پاس پہنچ گئے۔ گول اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاپا سے کہا عید پر بچوں اور آپ کے ساتھ ان سے ملنے آؤں گی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، چند قدم پیچھے آ کر اسے بغور دیکھا۔ تیاری میں نقص نہیں نکالنا پلیز، مجھے پتا ہے مجھے تیار ہونا نہیں آتا۔ اس نے بے اختیار کہا لگا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ انفیکٹ میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا تھا، تمہیں شرم آتی ہے اس لیے رک گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر منہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ آئندہ مجھے کبھی بھی یہ بات دلا کر شرمندہ مت کیجیے گا۔ کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ یہ پہلی عید ہے جو مجھے عید لگ رہی ہے، جس کے آنے کی مجھے خوشی اور انتظار ہے۔ اسی خوشی میں بشرا کو بھی معاف کر دو پلیز۔ وہ خود آ کر تم سے معافی نہیں مانگ سکتی، میں ہی درخواست کر سکتا ہوں۔ اس کے بھاری لہجے کی سرگوشی گل کے کان میں اتری۔ میں نے رات ہی سب کو معاف کر دیا تھا۔ آپ مل گئے، سارے شکوے ہی دھل گئے، تو بالآخر تمہیں پتہ چل ہی گیا کہ کتنا اچھا ہوں میں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب اتنے بھی اچھے نہیں آپ۔ وہ اس کا حساب توڑ کر باہر کی طرف لپکی۔ جا کہاں رہی ہو؟ بچوں کو دیکھنے، کہیں کپڑے گندے نہ کر لیں۔ ابھی تو ہم نے کیفے جانا ہے، کافی پینی ہے، پھر عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ لیکن یہ سارا پروگرام سیٹ کس نے کیا؟ حیران ہی رہ گیا، صبح سے سیٹ ہے، آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ میری مجال جو تبدیلی کا سوچ بھی سکوں۔ بس پھر 10 منٹ میں باہر آ جائیں، جو حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تو اس کے انداز پر نکری کہا لگاتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ ان در و دیوار نے لمبے غم کے بعد کسی عورت کی دل سے نکلی ہنسی سنی تو گویا خود بھی مسکرا اٹھے۔ زندگی اپنی تمام تر کشش کے ساتھ اس گھر میں پھر سے داخل ہو رہی تھی۔ یہ ناول یہیں پر تمام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔